اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. نابالغ لیکن سمجھدار یعنی ممیز بچوں کے فقہی احکام. دیکھیے کیسے یہ والی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں یعنی جو ابھی قریب البلوغ ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں تقریباً، تو ان کے کچھ منفرد فقہی احکام ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گی کہ پورا درس ہی ہمارا اس موضوع پہ سے متعلق ہوگا. نابالغ لیکن سمجھدار. ایک ہوتا ہے نابالغ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، یہ ناسمجھ ہوتا ہے. لیکن وہ نابالغ کے جو سمجھدار ہو جائے، اس کے کچھ خاص فقہی احکام آ جاتے ہیں. اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ اس سلسلے میں خود آپ کے لحاظ سے، ہر عورت کے لحاظ سے کچھ شرعی ذمہ داریاں ان بچوں سے ریلیٹڈ احکامات کے سلسلے میں آپ پر بھی عائد ہو جاتی ہیں. وہ بھی ہم آگے چل کر ابھی ڈسکس کریں گے. دیکھیے جو بچے ہیں ممیز، مثلا چلے ابھی ہم لڑکوں کے حوالے سے جیسے بات کریں جو بھی بالغ نہیں ہوئے لیکن یہ کہ یہ ابھی قریب البلوغ ہیں، تو ان کی بھی تربیت کے سلسلے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ابھی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. میں صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا. تربیت اولاد کے جو دروس یہاں پر منعقد ہوئے تھے ایک سیریز میں، عمر کے اعتبار سے تربیت کس طرح سے ہوتی ہے، ہر عمر کے اعتبار سے الگ الگ تربیت ہے. تو ممیز بچوں کی تربیت میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی قریب البلوغ ہوتے ہیں، اصل میں ان کی شخصیت نابالغیت سے بلوغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ایک ٹرانزیشن ہے پرسنالٹی کا. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بچے عام طور پر بڑے ریبیلیس، باغی ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ہے کہ جس میں والدین کو کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان پر ذرا اپنے اس کو دباؤ کو کم رکھیں. یعنی عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ والدین اس ایج میں ان کی نگرانی شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک چیز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر بغاوت کا عنصر ہوتا ہے، وہ اس وقت پھر نہ باغی بن جاتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں وہ دیگر ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو اس قسم کی واعظ و نصیحت وغیرہ نہ کریں. تو والدین کو اس ایج میں خاص طور پر ان بچوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اس کی خاص پورا ایک طریقہ کار ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ انہیں بالکل چھوڑ دیں کہ جناب وہ ڈرگز کا عادی بن رہا ہے اور شراب پینے لگا ہے اور چیزوں میں مبتلا ہو گیا ہے. لیکن عام طور پر جس طریقے سے والدین جو سختیاں کرتے ہیں اس سے بچہ ان سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ نفرت کرنے لگتا ہے، بلکہ یعنی ان سے بالکل وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے دشمن اور وہ ہیں مخالف. تو یہ اس میں خصوصیت کے ساتھ میں نے صرف ایک ابتدائی میں، کیونکہ ہمیں تو فقہی احکام بیان کرنے ہیں لیکن اس اخلاقی پہلو کی طرف بھی توجہ مرکوز کرائی ہے. اچھا اب لڑکے دیکھیے عمر کے اعتبار سے بالغ کب ہوتے ہیں؟ جب 15 قمری سال مکمل کر لیتے ہیں عمر کے اعتبار سے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی سالگرہ کی تاریخ کے لحاظ سے جب لڑکے تقریباً 14 سال 7 مہینے اور 15 دن کے ہو جائیں تو عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائیں گے. لیکن کچھ اور علامت بلوغ بھی ہیں جن کی وجہ سے پہلے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. لیکن 15 قمری سال جب یہ مکمل کر لیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انگریزی حساب سے ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے تو لڑکے 14 سال 7 مہینے 15 دن کے جب ہو جائیں گے انگریزی لحاظ سے عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائیں گے. اب ان کے اوپر نماز و روزے وغیرہ اور سارے احکامات اسلامی آ جائیں گے. لڑکیوں کا سلسلہ کیا ہے؟ نہیں پہلے لڑکوں کی ایک بات اور. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ زیر ناف اور چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بالوں کا نکلنا یہ بھی علامت بلوغ میں شمار ہوتا ہے. لیکن رہبر معظم کے نزدیک چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بال کا نکلنا یہ علامت بلوغ نہیں ہے، صرف زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا یہ علامت بلوغ ہے. یہ ایک چیز ایک معلومات کے لحاظ سے میں نے بتائی.
اچھا، لڑکیوں کے اعتبار سے یہ کہ لڑکیاں جب 9 قمری سال مکمل کر لیتی ہیں تو بالغ ہو جاتی ہیں. یعنی انگریزی لحاظ سے جب ان کی سالگرہ ہوگی تو لڑکیاں تقریباً 8 سال 8 مہینے اور جب 10 دن کی ہو جاتی ہیں تو بالغہ ہو جاتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی انگریزی تاریخ کی سالگرہ کے اعتبار سے تقریباً 97.5 دن پہلے، یعنی 97 دن 22 گھنٹے اور 48 منٹ پہلے یہ بالغ ہو جائیں گی قمری لحاظ سے. یعنی قمری جب 9 سال ان کے مکمل ہوں گے تو انگریزی جو تاریخ ہے سمجھیں جو سالگرہ منائی جا رہی ہے، عام طور پہ لوگ قمری تاریخ بھول جاتے ہیں، لیکن چلیں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جب یہ 9 سال مکمل کرے گی تو اس سے 97.5 دن پہلے یہ بالغہ ہو چکی ہوگی. یعنی لوگ جو ان پہ احکامات اسلامی، حجاب، نماز و روزہ، یہ سب چیزیں. اچھا، آغا سیستانی کے نزدیک فقط لڑکیوں میں ایک ہی علامت بلوغ ہے اور وہ ہے 9 قمری سال مکمل ہو جانا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ حیض آنا بھی علامت بلوغ میں شامل نہیں. یعنی اگر اس عمر سے پہلے اگر اس کو حیض آ رہا ہے 9 سال مکمل ہونے سے پہلے تو تب بھی وہ بالغ نہیں ہوگی. اور اگر کسی لڑکی کو یہ شک ہو کہ عمر کے لحاظ سے اس نے 9 سال قمری مکمل کیے ہیں نہیں، اور کوئی وہ خون دیکھے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ اس میں خون حیض کی علامات موجود ہیں، تب بالغہ شمار ہوگی. یعنی سمجھیں، بس ایک لحاظ سے یہ سمجھیں کہ ان کے لحاظ سے ایک ہی صرف علامت بلوغ ہے، وہ ہے 9 قمری سال مکمل ہونا. اور ایسی مشکوک صورتحال جو اس میں ذکر ہوئی ہے، اس میں رہبر معظم کے نزدیک نہ تو وہ بالغہ شمار ہوگی اور نہ ہی وہ حیض شمار ہوگا، اور چاہے اس کے اندر علامت خون حیض موجود ہی کیوں نہ ہو، لیکن 9 قمری سال مکمل ہونے سے پہلے یہ شمار نہیں ہوگا. اور اگر 9 قمری سال مکمل ہو گئے اور اس کے بعد حیض آتا ہے اس کو، تو پھر تو وہ عمر کے لحاظ سے تو بالغ ہو ہی چکی ہے. یعنی ان کے نزدیک حیض علامت بلوغ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا، اس میں ایک فتویٰ آیت اللہ اسحاق فیاض کا تبدیل ہوا ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض اس سے پہلے 9 قمری سال مکمل ہونے کی شرط ہی لگاتے تھے، جیسے کہ اور باقی سارے مراجع بھی کہتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ان کا یہ فتویٰ تبدیل ہوا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ 13 جب قمری سال مکمل کر لے گی تو عمر کے لحاظ سے بالغ ہوگی. یعنی کافی فرق ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات بتا دی جائے کہ آغا سیستانی وغیرہ کے سلسلے میں کوئی احتیاط واجب نہیں ہے کہ ان کی طرف رجوع ہو سکے. یہ مسئلہ احتیاط واجب والا نہیں ہے، ورنہ بہرحال لڑکیوں کے لیے ایک ایج ملتا کہ 13 سال کی عمر تک مثلا ان کے اوپر نماز و روزے فرض نہیں ہوتے، اور کافی اس میں ریلیکسیشن ایک لحاظ سے ملتی. لیکن یہ صرف ایک لحاظ سے ان کا پھر ایک منفرد مسئلہ ہوگا جو ان کے صرف مقلدات کے لیے رہے گا ویلڈ. البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 13 سال سے پہلے اگر اس کو حیض آ جاتا ہے 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، تو تب بھی وہ پھر عمر نہیں دیکھی جائے گی، پھر وہ بالغ یا بالغہ شمار ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو اس سے پہلے پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں اور تو پھر وہ 13 سال کی عمر جب مکمل کر لے گی تب بالغہ شمار ہوگی. یہ ایک معلومات کے لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہ مرجع کی تبدیلی کے اعتبار سے کبھی، یا مرجع خود بھی اپنا فتویٰ تبدیل کر سکتا ہے. اس کی تحقیق کیونکہ ہمارے مراجع کی مسلسل جاری رہتی ہے. یہ نہیں کہ بس اس نے آج ایک تحقیق کی 30 سال پہلے، تو یہ ضروری نہیں کہ 30 سال بعد نہیں، وہ اس کی تحقیق کے نتیجے میں وہ اور زیادہ واضح طور پر حکم شریعت تک، حکم خدا تک پہنچ گیا تو اپنا فتویٰ بدل بھی سکتا ہے. جیسے کہ آیت اللہ اسحاق فیاض نے تبدیل کیا. پہلے وہ 9 قمری سال مکمل ہونے کو بالغ ہونا سمجھتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ جب وہ عمر کے لحاظ سے 13 قمری سال مکمل کر لے گی تب بالغہ شمار ہوگی. لیکن اس سے پہلے اگر اس کو حیض آ گیا تو پھر وہ تب بالغ ہو جائے گی، پھر 13 سال کو نہیں دیکھا جائے گا. اچھا، ایک کیونکہ معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اس طرح کی بہت سی باتیں آپس میں بھی چلتی رہتی ہیں. تو مسلمان جو دیگر فقہ ہیں اس میں فقہ حنفی کے اعتبار سے، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یا تو ان میں 3 شرطیں وہ کہتے ہیں. ایک تو حیض کو بھی علامت بلوغ کہتے ہیں، احتلام ہونے کو بھی علامت بلوغ کہتے ہیں خواتین میں.
یا پھر یہ کہ وہ عمر کے 17 سال مکمل کر لے، 17 سال فقہ حنفی میں. اور جو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں، اس میں یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 15 قمری سال مکمل کر لے، اور بعض جگہوں کے اوپر 13 سال بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک معاشرے کے اندر، البتہ قرآن کے اندر جو بلوغ ہے اس کی 3 تعبیرات استعمال ہوئی ہیں. ایک تو بلوغ نکاح، یعنی حتی اذا بلغ النکاح، یعنی ایک تو ہے بلوغ نکاح، یعنی اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. یعنی جب بلوغ نکاح اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ازدواج کی ذمہ داریاں اٹھانے کا قابل ہو جائیں، اس سے یہ مراد ہے. دوسرا ہے بلوغ حلم، جب یعنی جنسی لحاظ سے اس کے اندر بلوغ آ جائے. یہ بھی قرآنی تعبیرات ہیں. بلغ الاطفال منکم الحلم، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ تک پہنچ جائیں تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح وہ ان سے پہلے لوگ اپنے بڑوں سے اجازت لیتے رہے. یعنی یہ قرآن کی تعبیرات ہیں. اور ایک ہے بلوغ اشدہ، اس کے معنی کہ جسمانی اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اتنی اس کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، تو اس کو بلوغ اشدہ قرآن نے کہا. حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور اپنے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد و کمال تک پہنچ جائے، یعنی جسمانی اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اس قدر شعور آ جائے اس کے اندر. تو قرآن نے 3 تعبیرات بلوغ کے سلسلے میں استعمال کی. اچھا دیکھیے، بلوغ ہمارے ہاں یہ چیز رائج نہیں ہے. اس سے پہلے میں کئی دفعہ اس کی اہمیت کا احساس اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ اجاگر ہو جائے. ایران میں، عرب دنیا کے اندر ایک جشن بلوغ منایا جاتا ہے. لڑکیوں کے اعتبار سے بھی، لڑکیاں جب اس عمر کو پہنچتی ہیں عمر کے اعتبار سے، اسی طریقے سے لڑکے جب اپنی عمر بلوغ کو تک پہنچتے ہیں تو باقاعدہ ایک جشن منایا جاتا ہے. جیسے ہمارے عام طور پہ ہر سال سالگرہیں منائی جاتی ہیں، لیکن جشن بلوغ کا بالکل رواج نہیں ہے. اس میں بچے کو بلکہ اس کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اب تم اتنے دن بعد، اتنے عرصے بعد کیلنڈر پہ مارک کیا جائے، 2 سال پہلے، 1 سال پہلے سے شروع کر دیا جائے، اب تمہارے بالغ ہونے میں اتنا ٹائم رہ گیا، اللہ تم پہ اب اتنا اعتماد کرے گا کہ تم پر اپنے احکامات شریعت کو نافذ کرے گا، اس سے پہلے فلاں فلاں چیزیں تم سیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے نہیں، بچے کو پورا احساس دلاتے ہوئے، ایک گراؤنڈ بناتے ہوئے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی منزل میں داخل ہو. ہمارے ہاں وہ سالہ سال اس کو بالغ ہوئے گزر جاتے ہیں، تب تک نہ اس کی نمازیں صحیح ہوتی ہیں، نہ روزے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ وضو ٹھیک ہوتا ہے، نہ اس کو ایک لاؤ والی اور ایک ایسی پھرنے والا لڑکا یا لڑکی اس طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جشن بلوغ ان کا ایران میں خاص طور پر ان کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، منایا جاتا ہے، اور بہت ہی پرشکو ان کی محفلیں ہوتی ہیں. ہر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھ کے متاثر ہوتا ہے. خود بچوں کے اندر یہ اس بات کا بہت انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا جشن بلوغ جو کب منایا جائے گا. اسی کا نام ایک جشن تکلیف الہی بھی ہے. تکلیف کہتے ہیں نہیں، خدا کی طرف سے احکامات شریعت جو کسی بھی شخص پر جو مکلف جو کہلاتا ہے کہ اب اس پہ تکلیف شرعی عائد ہو گئی، اتنا معتبر ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اپنے احکامات کی تعمیل کو واجب قرار دے دیا اس کے اوپر، جشن تکلیف الہی کے نام سے. تو یہ بہت بہترین، اس کی کاش یہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی چیزیں رائج ہو جائیں پاکستان معاشرے میں، ہمارے جو جہاں پر جن معاشروں کے اندر یہ رائج نہیں. تو بچوں کو ابتدائی سے خاص طور پر وہ ایک پیریڈ جس کے اندر وہ میں نے کہا کہ باغی ہو رہا ہے، جس کے اندر وہ اس کی شخصیت کے اندر ایک شفٹ آ رہا ہے، اس موقع پر وہ عبادت الہی اور اس طرف راغب ہو جائے وہ. تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. جب بھی اس کو جشن عبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی تم پر عبادت فرض ہو گئی، تو باقاعدہ وہاں کے کیک جو سالگرہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے اس پہ نام لکھا جاتا ہے اور اس پہ کتنی عمر اس کی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو وہاں پہ جشن عبادت مبارک لکھا جاتا ہے اس کے اوپر. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں ایک اس پہ ہے کہ بچی کا نام بھی لکھا ہے اور اس کو لکھا ہے جشن بندگی مبارک، یعنی اب تم اتنی اہم ہو گئی اللہ کی نگاہ میں کہ وہ تم پر اپنی شرعی ذمہ داریاں ڈال رہا ہے. اسی طریقے سے لڑکوں کے سلسلے میں بھی ان کے کیک رکھے جاتے ہیں، اور وہی ممیز بچے جو اب بلوغ کی منزل کے اوپر آ گئے ہیں
ان کے لیے بھی اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں، اور یہ حرم معصوم قم میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان بچوں کی تقریبات جشن بلوغ کے سلسلے میں رکھی جاتی ہیں، اور اسی عمر کے گروپ کے بچے وہ وہاں پر آتے ہیں، ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، ان کو احکام، یہاں تک کہ رہبر معظم خود ان بچوں کی تقریبات کے اندر آتے ہیں، بلکہ ان کی نماز جماعت کی امامت بھی فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ اچھا، ایک بات اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیے لڑکے پہلے ممیز ہوتے ہیں پھر بالغ ہوتے ہیں، یعنی ابھی جب بالغ ہوگا یا 15 قمری سال مکمل کر کے عمر کے اعتبار سے، تو یہ پہلے ممیز ہو چکا ہوگا۔ یعنی ابھی ہم تعریف بتاتے ہیں، ممیز معنی جس میں اچھائی برائی کی تمیز آ جائے، اس کی کچھ خاص تعریفیں وہ ابھی آگے آئیں گی، لیکن اچھائی برائی کو یہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ یہ اچھائی برائی سمجھنے لگتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو لڑکے پہلے ممیز ہوتے ہیں پھر بالغ ہوتے ہیں۔ لڑکیوں میں عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکیاں پہلے بالغہ ہو جاتی ہیں پھر رشیدہ ہوتی ہیں، یعنی ان میں سمجھ بوجھ تھوڑی سی کچھ عرصے بعد جا کر آ جاتی ہے، لیکن ممیز یہ پہلے بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا لڑکی جب 10ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہوگی تو یہ تب یہ بالغ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ 9 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں بھی اچھائی برائی کو سمجھنے لگتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی البتہ ابھی اس میں صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن لڑکے پہلے ممیز ہوتے ہیں پھر بالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں پہلے بالغہ ہو جاتی ہیں بعد میں ذرا سمجھدار ہوتی ہیں۔ تو لیکن ممیز وہ بھی پہلے اپنی بلوغ سے پہلے ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر اس طرح کی جو بچیاں ہیں کہ ابھی 9 سال قمری مکمل نہیں کی ہیں، 8 سال کی ہیں، 9 سال کی ہوئی ہیں، 10ویں سال مکمل نہیں ہوا ہے ابھی، یعنی 9 سال مکمل ہو کے 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہوتی ہیں عام طور پر۔ یہ ممیز کی تعریف کیا ہے؟ کسے ہم کہیں گے کہ یہ لڑکا یا لڑکی ممیز ہو گیا ہے؟ تو عام طور پر اس کی تعریف یہ کہ جو اچھائی برائی کی سمجھ رکھے۔ اچھائی برائی سے مراد علماء بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مثلا عورت اور مرد کے تعلق کے اعتبار سے وہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگیں، یا یہ کہ ان میں شہوت بیدار ہو سکتی ہو کسی نامحرم کو دیکھ کر۔ تو اس طرح کی بہت سی تعریفات ہیں، لیکن عام طور پر اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب اس میں سن تمیز تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، تو عام طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ممیز ہے۔ البتہ اس کے اندر وہ والا پہلو زیادہ ہے کہ عورت و مرد کے اعتبار سے اچھائی برائی کو وہ سمجھ سکے۔ تو عام طور پر اس قسم کے بچے، ابھی ہم آگے چل کے اس پہ ڈسکس کریں گے، کہ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی ایسا نامناسب منظر آ جائے اس پہ وہ حیرت کا اور اس کا اظہار کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ چیز غلط اس کے اندر دیکھی جا رہی۔ عام طور پر کارٹونوں کو اب تک سیف سمجھا جاتا رہا تھا کچھ عرصے پہلے تک، لیکن اب لوگ ان کو بٹھا کر بچوں کو اور اپنی ذرا سکون کا سانس لیتے ہیں کہ چلو 1-2 گھنٹے تک یہ بیٹھا کارٹون دیکھتا رہے گا، لیکن خود اس کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، جو ہمارا ابھی کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے پریکاشس پیوبرٹی، یعنی ارلی پیوبرٹی، یعنی جس میں بلوغ اپنی جس عمر میں آتا ہے عام طور پر اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ میڈیکل ریزنز تو اس کی کچھ الگ ہیں، بعض اوقات اس میں کچھ خاص قسم کے ٹیومرز آتے ہیں اور کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جس میں اپنی اس عمر سے پہلے وہ جسمانی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی تعریفات تھوڑی سی الگ ہیں۔ تو عام طور پر قبل از بلوغ اس کی جو ویسی علامتیں جو اسلام نے اس کی ممیز ہونے کی تعریف بتائی ہے، جو پیوبرٹی سے یا بلوغ سے پہلے، تو اس کی بھی کچھ، یعنی جس عمر میں اس کو بلوغ تک پہنچنا چاہیے تھا، اس نے ایسی چیزیں، ایسے مناظر، ایسی تصاویر، اس طرح کی ایسا ماحول اس نے دیکھا کہ وہ اس سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو سمجھنے لگا اور اس سے پہلے وہ بلوغ تک پہنچ گیا۔ عام طور پر یہ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں۔ میڈیکل اس کی ریزنز الگ ہوتی ہیں جو عام طور پر میڈیکل کی کتابوں میں ہیں کہ ارلی پیوبرٹی یا بلوغ اپنی اصل عمر سے پہلے کس طرح سے انسان پہنچ جاتا ہے، کچھ خاص بیماریاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے اور جو ماہرین نے اس پہ کہا ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزوں کے بھی عناصر ہیں جس ماحول کے اندر وہ پل بڑھ رہا ہے وہ بچہ، یا کون کون سے مناظر اور چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے بہت امکان ہے کہ جب ابھی آگے آ کے چل کے آپ حیران ہوں گی کہ یہ جو
سن تمیز ہے یعنی ممیز ہونا، کس عمر سے مہاراجے نے اس سلسلے میں چیز بتائی ہے؟ جب یہی وجہ ہے کہ بچے جب ممیز ہو جائیں، ذرا سمجھدار ہو جائیں، 6-7 سال کے بھی ہو جائیں اگر، تو ان کو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے، بلکہ اور بڑے جو ہیں وہ بھی اپنا بستر ان سے جو ہے وہ الگ کر لیں، خواہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ایک احتیاط اس سلسلے میں رکھی جاتی ہے، اسلام نے بھی اس کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے مثلا غیر ممیز بچے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ نامحرم عام طور پر رشتہ دار آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہی کہا کہ جیسے رہبر معظم ہیں، امام خمینی وغیرہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ 6 سال کی عمر تک کا اگر بچہ ہے تو اس سے پہلے تک تو اس بات کی اجازت ہے، یعنی غیر ممیز، بہرحال غیر ممیز تو بھی چھوٹا ہے کافی، مثلا کوئی 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اسے گود میں اٹھا لیا، نامحرم نے بھی، عام طور پہ اس طرح کے رشتہ دار وغیرہ گھروں میں آتے ہیں، تو اس میں تو کوئی اور برائی کا پہلو بالفرض اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سید نے امام رضا کے گھر پہ، امام رضا علیہ السلام کو گھر پہ دعوت دی، امام دعوت میں تشریف لائے، وہاں موجود بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار کیا۔ ان بچوں میں ایک لڑکی ننگے سر تھی۔ امام نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا گیا، لوگوں نے بتایا 5 سال۔ یہ سن کر امام نے اس کو خود سے دور کر دیا، یعنی امام نے اس کو پیار نہیں کیا، گود میں نہیں اٹھایا۔ یہ ایک خاص احتیاط ہے، جب بھی علماء کہتے ہیں، اور خود آغا سیستانی نے احتیاط مستحب لگائی ہے، اور کچھ علماء نے احتیاط مستحب کے علاوہ ویسے اس کو ذکر کیا ہے کہ 6 سال کی عمر کا اگر بچہ ہو جائے تو پھر اس کو اس انداز سے کوئی نامحرم گود میں بھی نہیں لے، نہ اس کو پیار کرے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ممیز اور اس کے قریب کی جو ہے یہ عمر شمار ہوتی ہے جس میں اس کی بات کی احتیاط بتائی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ظاہر ہے جب غیر ممیز کا آپ نے دیکھا کہ جب اس میں 5 سال اور 6 کے امام 5 سال کی عمر میں بھی دور کر رہے ہیں، اور مہاراجے نے کہا کہ 6 سال کی عمر سے پہلے تک اس کی اجازت ہے، تو ممیز بچہ وہ تو اور بہت بڑا اس لحاظ سے ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ احتیاط اس کی کرنی ہی چاہیے، اور اس طرح سے اس کو گود میں بٹھانا اور پیار کرنا وغیرہ یہ اس سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ایک نفسانی کوئی چیز آ سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے دیکھا کہ ہم کب کہیں گے کون بچہ ممیز ہو گیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی ایج کا بچہ؟ کیونکہ ابھی جو احکام آگے چل کے بیان ہوں گے عورتوں کے حجاب کے اعتبار سے، اور بہت سارے بھی چیزیں آئیں گی، تو اس کی عمر کی حد کیا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیے عمر کی ویسے تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے عمر کے اعتبار سے، یعنی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہر بچے کے اعتبار سے جس ماحول کا ہے، اس بچے کی اپنی استعداد کیا ہے، وہ بچہ کتنا، مثلا بہت سے بچے بڑے شارپ ہوتے ہیں، بہت جلدی اچھائی برائی کو سمجھنے لگتے ہیں، تو عمر کے لحاظ سے کوئی خاص حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں خود ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بچہ عمر کے اس لحاظ سے اس میں پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ اگر شک ہو تو اس کا مسئلہ بھی ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ عام طور پر زیادہ تر اس میں شک ہی رہتا ہے۔ تو عمر کی ویسے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی عمر کی کوئی اندازن حد بھی تو کچھ بتائی گئی ہوگی۔ عمر ممیز بچے کی اندازن عمر کتنی، آغا سیستانی تو نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں ہر بچے کے اعتبار سے یہ چیز الگ ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ اور علماء جیسے ہمارے مراجع ہیں، جیسے آیت اللہ صافی گل پائگانی، انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے بچہ 7 یا 8 سال کی عمر میں بھی بالغ یعنی ممیز ہو جائے، 7 اور 8 سال۔ اور آیت اللہ نوری حمدانی نے فرمایا کہ 6-7 سال کی عمر میں بھی ممیز ہونا اس کا ممکن ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ویسے تو لڑکا بالغ ہو رہا ہے 15 سال مکمل کر کے، وہ کہہ رہے ہیں 7-8 سال یا 6-7 سال کی عمر میں بھی ممیز ہو جائے گا۔ جب ممیز ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لحاظ سے بھی کچھ احکام جو ابھی ہم آگے چل کے بیان کریں گے جس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اس سے وہ ابھی آگے چل کے بیان ہوں گے۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ ہم عمر بتا نہیں سکتے ایگزیکٹلی، یہ آپ خود دیکھیں کہ عمر، استعداد، صلاحیت، ماحول، اس کے اعتبار سے بچوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمر کے کئی بچے اس طرح سے ایک ہی گھر میں موجود ہوں، لیکن ایک بچہ جو ہے ممیز ہو جائے اور ایک بچہ ابھی ممیز نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو عام طور پر اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 6-7 سال، 7-8 سال اس میں بھی پاسبل ہے کہ یہ ممیز ہو جائے بچہ۔ اچھا، اب جب یہ ممیز ہو جائے گا تو اس کے لحاظ سے بھی کچھ احکام ہوں گے۔ اب یہ بالغ نہیں ہوا ہے، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ ابھی جب یہ 20 سال وغیرہ کا ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا نماز روزہ وغیرہ، نہیں، ابھی یہ تو 15 قمری سال اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی۔ تو ممیز بچے کے اعتبار سے بھی کچھ احکام ہے۔ تو کیا ممیز بچہ جو سمجھدار ہو گیا ہے کیا یہ تقلید کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ممیز بچہ یہ اگر تقلید کر لے تو اس کی تقلید کو صحیح سمجھا گیا، صحیح ہے اس کی تقلید۔ یعنی اب یہ اس کے بعد ممیز ہونے کے بعد جب یہ بالغ ہو جائے گا تو یہ اسی تقلید کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو نابالغ لیکن سمجھدار بچہ بھی تقلید کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ تو ابھی نابالغ ہے اور جب بالغ ہوگا جب دیکھا جائے گا تقلید کا، نہیں، بلکہ اسی عمر سے ہی اس کو تقلید کروا دی جائے۔ ہاں، بالکل ہی غیر ممیز ہے، 3 سال کے بچے کو ہم رٹوا دیں گے تم آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہو، تو بیکار ہے۔ یہ جو ہے سمجھدار بچے کے اعتبار سے جو کہ ممیز ہو گیا ہو، وہ اگر تقلید کر لے تو اس کی تقلید کو صحیح سمجھا گیا ہے۔ ممیز بچہ کیا اپنے والدین پر بھروسہ کرتے ہوئے تقلید شروع کر سکتا ہے؟ اب یہ ظاہر عمر کا چھوٹا بچہ ہے، یہ کہاں علماء سے تحقیق کرنے جائے گا کہ کون مجتہد عالم ہے؟ تو یہ اپنے والدین پر بھروسہ کرتے ہوئے تقلید شروع کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے والدین نے بتایا کہ فلاں مجتہد کی ہم بھی تقلید میں، تم بھی انہی کی تقلید کر لو، یہ عالم ہے، اور ان پر ظاہر اپنے والدین کے اوپر وہ اعتبار کرتا ہے، تو ان کے اعتبار کرتے ہوئے وہ تقلید کو شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر ممیز بچے نے تقلید شروع کر دی اور اس مرجے کا بعد میں انتقال ہو گیا، تو یہ کیا اس کی ہی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس ممیز بچے کی اس طرح کی تقلید کا وہی حکم ہے جو بالغ شخص کی تقلید کا ہے، کہ مثلا ہم کسی کی تقلید میں ہیں اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں مردہ مجتہد اگر عالم ہے تو اسی کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہیں اور، یعنی کوئی کسی کی تقلید میں ہو، جیسے آغا خوئی کی تقلید میں کوئی شخص تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ آغا سیستانی کی تقلید میں آیا۔ اب آغا سیستانی کا مسئلہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مردہ مجتہد اگر عالم ہے، زندہ سے علم میں زیادہ ہے، تو اسی مردہ کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے جبکہ تم اس کی تقلید کر چکے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آج سے تقلید شروع کر رہا ہے وہ آغا خوئی کی تقلید شروع کر دے، نہیں، تقلید پر بقا بر تقلید میت، اگر وہ عالم ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں واجب ہے۔ تو نابالغ ممیز نے تقلید کی اور مرضی کا انتقال ہو گیا تو وہی حکم ہے اس کا جو بالغ شخص کا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر عالم ہے تو اسی کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، بلوغ کے بعد بھی اسی کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے وہ ممیز بچہ، اب جو اب ممیز نہیں رہا اب بالغ ہو گیا۔ اچھا، ممیز بچے کو والدین نے تقلید کروا تو دی، تو کیا بالغ ہونے کے بعد وہ ممیز بچہ تقلید کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، یعنی آیت اللہ سیستانی اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر ممیز بچہ وہ دیکھے کہ میرے والدین نے ٹھیک ہے اس کی فلاں مجتہد کی مجھے تقلید کروائی تھی، لیکن اب اسے جب بالغ ہوا اور اس کو تحقیق کے نتیجے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں یہ نہیں بلکہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے، وہ مجتہد اس مجتہد کی نسبت زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس صورت میں اپنی تقلید کو تبدیل کر سکتا ہے اور زیادہ بڑے مجتہد کی طرف جو کہ عالم ہے اس کی تقلید میں جا سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے والدین نے مجھے تقلید تو کروائی تھی، وہ پیچھے کے اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو گئے جو اس نے کیے تھے، اب جو ہے یہ جو نئے مجتہد کی تقلید میں جو وہ جا سکتا ہے، بلکہ جانا واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا علم اس پرانے والے مجتہد سے زیادہ ہے۔ تو یہی والا مسئلہ کسی بھی بالغ شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ جس کی میں تقلید میں ہوں اس سے تو فلاں شخص کا علم زیادہ ہے،
تحقیق کے نتیجے میں پتہ چل گیا. اب وہ ظاہر تقلید کا ایک الگ موضوع ہے, اس پہ نہیں جا رہے, تو وہ بھی اس کے لیے بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی تقلید کو تبدیل کرے. لیکن یہ عام طور پر ایسا ہونا ذرا تھوڑا سا شاذ ہوتا ہے. یعنی عام طور پر مراجع کی جو شہرت اس لحاظ سے ہوتی ہے معاشرے کے اندر, تو جو عالم ہوتے ہیں عام طور پر ان کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہرحال اگر چاہے وہ ممیز بچہ ہو یا کوئی بالغ شخص بھی ہو, اس کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ نہیں اس کا نہیں بلکہ فلاں کا علم زیادہ ہے, تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تقلید بدل لے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب لوگ کوئی مسئلے سن رہے ہوتے ہیں, بعد میں ان کو یعنی شک ہونے لگتا ہے کہ جب میں نے تقلید شروع کی تھی تو میں ممیز بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے میں نے جب اس زمانے میں غیر ممیز تھا, جب سے میں نے تقلید اس کی, تو میں نے آپ کو بتایا کہ غیر ممیز اگر اس کو رٹوا بھی دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اگر کسی کو شک ہو کہ تقلید شروع کرتے ہوئے ممیز تھا یا نہیں تھا تو کیا ذمہ داری ہے, تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو زندہ مجتہد عالم ہی کی تقلید جو ہے وہ کرنا پڑے گی. وہ پھر پیچھے اس زمانے کے جو پتہ نہیں کتنے, ہو سکتا ہے کہ آج کسی کو 50 سال کی عمر میں یہ چیز یاد آ رہی ہو, تو وہ کہتے ہیں زندہ مجتہد عالم ہی کی تقلید جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گی. یہ کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس وقت ممیز ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس پچھلی بات کو بھول جائے اور اب زندہ مجتہد عالم کی تقلید میں آ جائے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ کیا کوئی نابالغ مجتہد ہو سکتا ہے خود؟ نابالغ یعنی نابالغیت کے زمانے میں کوئی شخص مجتہد ہو جائے, تو دیکھیے بالکل یہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ یہ باتیں اور چیزوں کے لیے تو بڑے آرام سے مان لیتے ہیں. مثلا جو دنیا کا سب سے کم عمر پی ایچ ڈی تھا کارل وٹ, جو کہ جرمنی کا تھا, اس نے 13 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کیا تھا. 13 سال کی عمر میں. کوئی یقین کر سکتا ہے کہ آج تک یہ ان بیٹن بالکل اس کا ریکارڈ ہے, اور اب تک کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکا کہ جو 13 سال کی عمر میں جس نے پی ایچ ڈی کی ہو. جرمنی کا تھا یہ. اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں کیم ان یونگ کے نام سے, یہ ساؤتھ کوریا کا تھا بچہ, اور 15 سال کی عمر میں اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا. اور آپ بھی اس کو اگر تلاش کریں تو کتنے لوگ آپ کو اس طرح سے ملیں گے جو کہ بہت ہی کم ہے. تو ہمارا مجتہد بھی یہی ہوتا ہے, وہ تو کئی چیزوں کے اندر ایک لحاظ سے پی ایچ ڈی ہوتا ہے, کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بالکل عین ممکن اور پاسبل ہے کہ کوئی شخص بہت کم عمری کے زمانے میں ہی مجتہد ہو جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں اگر کوئی شخص مجتہد ہو بھی جائے تب بھی اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. تقلید کے لیے شرط ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ بالغ ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات دماغ میں آتا ہے کہ جب آپ تقلید کی شرائط پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو بالغ ہونا چاہیے. تو دماغ میں آتا ہے کیا نابالغ بھی مجتہد ہو سکتا ہے, ورنہ یہ شرط کیوں آئی؟ تو یہ کہ بالکل اس بات کی پاسبلٹی ہے, اور یہ ہماری تاریخ کے اندر ملتا بھی ہے. کچھ علماء ایسے ہیں جو نابالغیت کے زمانے ہی میں مجتہد ہو گئے تھے, جن میں سر فہرست کہا جاتا ہے کہ علامہ ہلی. علامہ ہلی جن کی قبر حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے احاطے میں. اللہ صلی علی محمد. تو یہ نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے. اسی طرح ان کے اپنے بیٹے فخر المحققین جو کہ محمد ابن حسن ہلی کے نام سے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک بھی مشخص نہیں ہے البتہ, لیکن ہے نجف میں, اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی قبر کا کوئی پتہ نہیں. فخر المحققین یہ نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے, یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر میں 11-12 سال کی عمر میں یا 9-10 سال کی عمر میں ممبر پہ بیٹھ کے اور درس دیا کرتے تھے. لیکن بچپنا بھی ساتھ ساتھ تھا. تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک دفعہ درس اس طرح سے دے رہے تھے اور بڑا ہائی فائی لیول کا جو درس جا رہا تھا ان کا, اور اسی وقت مسجد کے صحن میں چڑیاں وغیرہ آ گئیں, تو یہ درس کو چھوڑ کر اور چڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ چلے گئے. تو بہرحال ایک بچپنا بھی تھا لیکن علمیت بھی اس اعتبار سے تھی. تو یہ بالکل عین ممکن اور پاسبل ہے اس طرح سے. اب ایک مسئلہ آتا ہے خواتین کے اعتبار سے کہ کیا ممیز بچے سے بھی حجاب ضروری ہے؟ بالغ شخص سے تو حجاب کیا جاتا ہے, اس ممیز کو ہم کیا کاؤنٹ کریں؟ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک سوال بھی ایک دفعہ بنایا تھا کہ وہ کون سا نابالغ بچہ ہے جس سے عورت مکمل حجاب کرنے کا حکم, عورت کو مکمل حجاب کرنے کا حکم اکثر مجتہدین نے دیا ہے. ان میں آقا سیستانی فرماتے ہیں
کہ عورت کو احتیاط لازم یا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ ممیز بچوں سے بھی حجاب کرے. ضروری ہے، احتیاط واجب ہے کہ ممیز بچے سے بھی حجاب کرنا پڑے گا. آپ دیکھ رہی ہیں اگر کہ بچہ ایسا ہے کہ اس میں اچھائی برائی کی اس لحاظ سے تمیز پیدا ہو گئی ہے، آپ کو بالکل اسی طرح سے اس سے پردہ کرنا ہے اس طرح ایک بالغ نامحرم مرد سے کرتی ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے. اسی طریقے سے رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ جو بچہ ممیز ہو جائے، خوب اور بد کی پہچان اس کے اندر آ جائے، اس کے لیے بھی اس سے بھی عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل حجاب کرے. احتیاط واجب ان کی بھی ہے. رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ بچہ کہ جو بھی نابالغ ہے لیکن خوب اور بد کی اس میں پہچان آ گئی ہے، لیکن وہ نظر شہوت ڈال سکتا ہے، یعنی اس طرح کی تو اس پہ لازم ہے کہ اس سے اپنے آپ کو چھپائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو سن تمیز ہے وہ اختلاف اشخاص، ان کی استعداد، ان کا درک، ان کا ہوش کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایک بچہ جو ہے وہ ذرا جلدی اس منزل تک پہنچ جائے اور بہت سے بچے ذرا تھوڑے سے بونگے ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کافی دن بعد اس منزل کے اوپر پہنچے. اچھا، البتہ یہی مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی ہے، انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے اس مسئلے میں. البتہ مرحوم آیت اللہ سعید الحکیم جن کا بھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا، وہ نابالغ ممیز سے حجاب کے سلسلے میں قائل نہیں تھے. یعنی وہ کہتے تھے بہتر تو ٹھیک ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو چھپائے، اپنے جسم کو، لیکن واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض بھی یہی نظریہ ہے کہ واجب نہیں ہے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی بھی فرماتے ہیں کہ نامحرم سے حجاب، جو نامحرم نابالغ ممیز ہے، اس سے بھی حجاب کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر وہ خواتین کے جو کہ رہبر کی تقلید میں ہیں یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں، فل عالم میں یعنی دوسرے بڑے عالم کی طرف، دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے احتیاط واجب میں، تو وہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک سہولت ان کو مل جائے گی رجوع کرنے کے بعد کہ پھر ممیز سے ان کا حجاب واجب نہیں رہے گا. البتہ پھر بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ بہتر اسی میں ہے. آیت اللہ خوئی بھی یہی فرماتے تھے کہ حجاب واجب تو نہیں اس سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت اس سے بھی اپنے آپ کو چھپائے. بہتر ہے، البتہ واجب والا مسئلہ جو ہے وہ رہے گا اس میں، یعنی واجب والا مسئلہ ختم ہو جائے گا کم سے کم رجوع کرنے کے بعد. تو اب بھی رجوع کر لیں تو پچھلے بھی چیزیں معاف ہو جائیں گی. اور یہی بات آیت اللہ خمینی بھی فرماتے تھے، یہی بات آیت اللہ امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ واجب تو نہیں ہے ممیز سے حجاب کرنا، البتہ یہ کہ اگر عورت کو کسی بھی وقت جو ہے وہ اس بات کا امکان پیدا ہو جائے کہ بچہ جو ممیز اب ہو گیا اور یہ شہوانی نگاہ اس پر ڈال رہا ہے، یا تو وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو اسی وقت واجب ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو اس سے حجاب کرے. تو بہرحال یہ کہ یہ آپ نے دیکھا کہ مراجع کے سلسلے میں کچھ نے احتیاط واجب لگائی ہے، اور اس میں جو زندہ مجتہدین میں آیت اللہ شبیری زنجانی یا آیت اللہ اسحاق فیاض، انہوں نے اجازت دی ہے اس سلسلے میں، تو ان کی طرف رجوع ہو کے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اچھا، البتہ زیادہ تر اس میں ایک اور چیز میں بھی آپ کو ایک ایج مل سکتا ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ یہ بچہ ممیز ہوا یا نہیں ہوا، یا ابھی تک غیر ممیز ہے، تو اس کا حکم غیر ممیز بچے والا ہوگا. یعنی سمجھیں گے نہیں ابھی بھی یہ سمجھدار نہیں ہوا اور اس سے حجاب واجب نہیں ہوگا. اگر شک بھی اگر یہ رہے، مثلا آپ کوئی احتیاط واجب میں رجوع نہیں بھی عورت کرنا چاہ رہی زندہ مجتہد کی طرف جو کہ فل عالم ہو اور وہ اجازت دے رہا ہو جیسے شبیری زنجانی، تب اور اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں ممیز ہے بھی یا نہیں، تو اس کی تحقیق بھی واجب نہیں ہے. اور اگر اس کو شک رہتا ہے کہ ممیز ہے یا نہیں، تو اس صورت میں وہ یہی سمجھے گی کہ یہ غیر ممیز ہے. تو غیر ممیز بچے کا اس لحاظ سے یہ مسئلہ اس انداز سے حل ہو جاتا ہے. اچھا، ممیز بچہ یہ نفسیاتی مریض بھی اگر ہے یا پاگل بھی ہے، تو کیا تب بھی عورت کے لیے لازم ہے کہ اس سے حجاب کرے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، احتیاط واجب ہے کہ تب بھی نفسیاتی مریض اگر اس طرح کا بچہ ہے ممیز یا پاگل بھی اگر ہے، تب بھی اس سے عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے حجاب کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی بھئی یہ تو پاگل ہے، اس کا تو اپنا دماغی قابو میں نہیں ہے، لیکن نہیں، عمر کے اعتبار سے وہ اس لحاظ سے یعنی ممیز بچے سے بہرحال ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ اس سے بھی وہ حجاب کرے. اچھا، کیا عورت ممیز بچے کے جسم پر نگاہ ڈال سکتی ہے؟
تو عورت ممیز بچے کے جسم کے اوپر احتیاط واجب ہے کہ نگاہ نہ ڈالے. ممیز بچے بہت سے ہوتے ہیں گھروں میں اور خاندان میں، اور جو کہ مثلا اس نے قمیص پوری اپنی اتاری ہوئی ہے یا نیکر پہن کے مثلا گھر کے اندر گھوم رہا ہے وہ، تو عورت اگر وہ ممیز ہو گیا ہے اور اس کے لیے نامحرم ہے تو اس کے جسم کے اوپر وہ نگاہ نہیں ڈال سکتی. البتہ جو غیر ممیز بچے ہیں وہ عام طور پہ ہوتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا، عام طور پہ خالائیں ہیں، وہ بھی مثلا اس کو جو ہے اس نے ظاہر پیشاب پخانے کی کوئی نجاست ہے، دھلانا ہے اس کو، ماں نہیں ہے تو خالہ نے دھلا دیا. تو بہرحال یہ کہ غیر ممیز بچے کے پرائیویٹ پارٹس پہ ظاہر اس لحاظ سے نگاہ بھی پڑ سکتی ہے، تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے ممیز بچے کا، تو ممیز بچے میں اس کی اجازت نہیں. کیا خواتین نامحرم کے سامنے وضو کر سکتی ہیں؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے. نامحرم کے سامنے وضو، تو نامحرم کے سامنے وضو نہیں کر سکتی خواتین، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ نامحرم کے سامنے مثلا اپنے بالوں کو مسح کے لیے، پاؤں کو مسح کے لیے، ہاتھوں کو دھونے کے لیے کھولنا پڑے گا، اور نامحرم کے سامنے بے حجابی جائز نہیں. تو خواتین جو ہے نامحرم کے سامنے نہیں کر سکتی. بالغ مرد کے سامنے اگر کسی خاتون نے وضو کیا تو بہرحال یہ کہ وہ گناہگار ہوگی، البتہ اس کا وضو ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اس کا وضو باطل ہو جائے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ممکن ہے کسی مرجع کا کوئی فتویٰ رہا بھی اس سلسلے میں ہو، لیکن بہرحال موجودہ جو مراجع ہیں آغا سیستانی اور رہبر وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وضو تو اس کا باطل نہیں ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگی کیونکہ اس نے اپنے حجاب کی مخالفت کی ہے. اچھا، یعنی اگر گناہ کرتے ہوئے نامحرم کے سامنے اس نے وضو کر بھی لیا تب بھی اس کا وضو کم سے کم ٹھیک رہے گا، یعنی وضو باطل نہیں ہوگا، البتہ گناہگار ہوگی کہ تم نے کیوں نامحرم کے سامنے کیا. عام طور پہ یہ ہم دیکھنے میں آتا ہے مختلف حج و عمرہ یا زیارات کے سفر میں کسی جگہ بس رکی اور وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب خواتین وہیں پہ ہی کوئی نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، 1-2 نلوں کے اوپر مثلا مردوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، وہیں عورتیں بھی وضو شروع کر دیتی ہیں. اپنا بال کھول کے مسا ہو رہا ہے اور ہاتھ کھول کے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں وضو میں، تو یہ جائز نہیں ہے. خواتین کوئی حجاب کا کوئی انتظام کریں، کچھ عورتیں کوئی چادر پکڑ کے کھڑی ہو جائیں، اس کے اندر خواتین جو ہے بہرحال وضو کریں، یا ان کے الگ واش روم وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں وہاں جا کر کریں. بہرحال نامحرم کے سامنے وضو نہیں کر سکتی. کر لیا تو البتہ یہ ہے کہ باطل نہیں ہے وضو، گناہگار البتہ ہوں گی. اسی طریقے سے نماز میں پاؤں کے حجاب کا بھی مسئلہ ہے. ویسے عام حالات میں عورت کو نامحرم سے اپنے پاؤں کو چھپانا ہے. رہبر کا بھی یہی نظریہ ہے، آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ نظریہ ہے، اکثر مراجع کا نظریہ ہے. ایک آدھ کی کہیں شاید ایکسیپشن ہے اس میں، لیکن ویسے نماز میں پاؤں کے یعنی عام حالات میں نامحرم سے اپنے پاؤں کو بھی چھپانا ہے. جب ایک دفعہ وہ بنایا تھا ایک ٹریکی ٹائپ کا ایک سوال، تو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کیا عورت کے لیے نامحرم کے سامنے موزے پہننا واجب ہے؟ تو اکثر نے کہا کہ جی ہاں واجب ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہے. یعنی نامحرم سے اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے، موزے کا پہننا واجب نہیں. مثلا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی چادر پہنی ہوئی جس میں آپ کے پاؤں خود بخود چھپ رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں موزے پہننا واجب نہیں رہے گا. یا کوئی کسی اور طریقے سے آپ نے اپنے پاؤں کو چھپا لیا موزے کے علاوہ، تو بہرحال یعنی اصلاً موزے پہننا واجب نہیں بلکہ نامحرم سے پاؤں کو چھپانا واجب ہے. اب ظاہر ہے زیادہ تر عام حالات میں موزے سے ہی پاؤں کو چھپ سکتا ہے، ورنہ پھر وہی ہے کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کبھی پاؤں نظر آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا. یہ ایک کھیل عام طور پہ ہوتا ہے. جیسے بہت سی خواتین ہیں کہ جناب وہ دوپٹے سے اپنا بالوں کو چھپا رہی ہوتی ہیں، پھر بار بار دوپٹہ ہٹ رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، پھر آپ اس کو دوپٹے کو آگے لا رہی ہیں. ایک عجیب کھیل ایک مذاق اور حجاب کے ساتھ ہوتا ہے. تو نماز میں اگر ایسا ہو جائے، عورت کے لیے نماز میں پاؤں کا چھپانا واجب نہیں اگر کوئی نامحرم سامنے نہ ہو. نامحرم سامنے ہو تو پاؤں کا چھپانا ہے، لیکن عورت کے لیے نماز میں پاؤں کا حجاب نہیں. البتہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر عام طور پہ پاؤں شلوار یا کوئی بھی ایسی چیز اس نے پہنی ہوئی ہے اور سجدے میں جاتے وقت عام طور پہ تھوڑا سا وہ پاؤں کے ٹخنے سے اوپر کا حصہ نظر آ گیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو ظاہر ہے پھر اس میں احتیاطی کریں. ویسے عورت عام طور پہ اوپر سے اگر چادر وغیرہ پہنتی ہے تو پاؤں اس میں چھپ جاتے ہیں. تو بہرحال نماز میں عورت کے پاؤں کا حجاب واجب نہیں ہے، صرف نامحرم کے سامنے حجاب یہ ضروری. اسی طریقے سے وضو کے لیے حجاب شرط نہیں ہے، خود حجاب کی پابندی کے اعتبار سے حجاب شرط ہے، ورنہ وضو تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا.
اچھا غیر ممیز نابالغ کے سامنے اگر وضو کیا تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں، غیر ممیز سے تو پردہ واجب نہیں ہے، اس کے سامنے وضو کرنا بھی جائز ہے. تو کیا عورت ممیز کے سامنے وضو کر سکتی ہے؟ تو اس کا حکم وہی ہے جو ابھی ہم نے حجاب کے سلسلے میں بیان کیا کہ آغا سیستانی اور رہبر کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا ہوگا، تو وضو کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چھپانا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی وغیرہ کی طرف رجوع کر لے تو پھر وہ ممیز بچے کے سامنے بھی وضو کر سکتی ہے. اچھا اب ایک مسئلہ اور آتا ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے سلسلے میں یہ آتا ہے. آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ اگر اب لڑکی اب بالغ ہو گئی لیکن اس کے بچپن کی میں بے پردہ تصویریں، تو کیا اس تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا ہے اس بچپن کی تصویر میں، مثلا ایک بچی ابھی بالغ ہوئی ہے عمر کے اعتبار سے 9 سال مکمل کر، لیکن 6 مہینہ پہلے اس نے ایک تصویر کھنچوائی تھی، تو دیکھا جائے تو کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا اس پہ، لیکن ہے وہ نابالغیت کے زمانے کی تصویر. تو فرماتے ہیں اگر زیادہ فرق نہیں ہے تو پھر اس احتیاط واجب کی بنا پر مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس نامحرم اس بچی کی جو نابالغیت کے زمانے کی تصویر ہے اس کو بھی نہ دیکھے، کیونکہ دونوں تصویروں میں فرق نہیں ہے. لیکن اب مثلا یہ جو 18-19 سال کی ہو چکی ہے اور وہ جناب اس کی جو ہے وہ 8-9 سال کی عمر کی بچی کی تصویر ہے، تو تصویر میں کیونکہ بہت فرق ہو گیا ہے تو لہٰذا اس نابالغیت کے زمانے کی تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر شکل و صورت میں زیادہ تبدیلی اس کی ہو گئی اور زیادہ فرق اگر نہ ہوا تو پھر نہیں دیکھ سکتا اس تصویر کو بھی، کیونکہ تو ایسے ہی جیسے اس کو دیکھ رہا ہے ابھی، زیادہ فرق نہیں، احتیاط واجب لگاتے ہیں. ایک مسئلہ پھر آتا ہے کیا نابالغ غیر ممیز کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ تو اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نابالغ غیر ممیز کی غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی غیبت کرنے سے اس کے بالغ لوگوں کو، بالغ جو اس کے ولی ہیں، باپ ماں وغیرہ، ان کو تکلیف اگر پہنچ رہی ہے تو ایک تکلیف، مومن کو تکلیف پہنچانا اور اذیت دینے کے حوالے سے ایک گناہ مل سکتا ہے آپ کو، لیکن غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. یعنی نابالغ غیر ممیز کی تو غیبت ہو سکتی ہے، لیکن کیا نابالغ ممیز کی غیبت ہو سکتی ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اگر وہ بالغ ممیز اس سے متاثر ہو سکتا ہو، یعنی اس کو بری لگ رہی ہے. مثلا آپ گھر میں کہہ رہی ہیں فلاں بچہ وہ کتنا بدتمیز ہے مثلا، اب یہ اس کی یا کوئی اور اس طرح کا اس کا کوئی عیب بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو سنے تو وہ رنجیدہ ہو اس کی بات سن کر، تو اگر وہ متاثر ہو سکتا ہے اس سے تو نابالغ ممیز کی غیبت بھی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں. اور رہبر معظم فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ممیز کی غیبت جائز نہیں. البتہ آیت اللہ خوئی جیسے تھے وہ فرماتے تھے کہ نابالغ کی غیبت کی اجازت ہے، بالغ کی غیبت صرف جائز نہیں. لیکن آغا سیستانی نے تو کہا کہ جائز نہیں ہے اگر وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہو. تو نابالغ ممیز کے اعتبار سے بھی احتیاط کرنا پڑے گی. ہمارے یہاں بڑے آرام سے زبان کھول دی جاتی ہے اور اس پہ اس کا کوئی بھی عیب بیان کر دیا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں. اچھا ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے نابالغ کے مال پر خمس کا مسئلہ. بھئی یہ تو ابھی تو واجب ہی نہیں، یہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا ہے، تو اس پر خمس کہاں سے واجب ہوگا؟ لیکن اس کا مال ہے، مثلا بچوں کو ملنے والے عیدیاں ہوتی ہیں، ان کی جیب خرچ ہوتا ہے، 1 سال اس کو ہو گیا، بچے عام طور پہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کچھ ایسے تحفے ملے سالگرہ پہ جو اس نے استعمال نہیں کیے، وہ اس کے پاس ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو اس مال پر دیکھا جائے تو خمس واجب ہو چکا، 1 سال سے استعمال نہیں ہوا وہ. تو اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نابالغ کے مال پر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ غیر ممیز ہو چاہے ممیز ہو. اچھا لیکن وہ تو نابالغ ہے، اس پر واجب کیسے ہوگا؟ ابھی تو شرعی احکام اس پر آئے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ نابالغ کے مال پر جو خمس کا نکالنا واجب ہوگا یہ اس کے ولی کے اوپر واجب ہو جائے گا. اچھا ولی کے اوپر واجب ہوگا تو ولی کے اپنے مال سے واجب نہیں ہوگا بلکہ بچے ہی کے مال سے نکالے گا. وہ خود بھی یعنی ویسے جو ہے خود بھی چاہے تو وہ اپنے پاس سے نکال دے، لیکن یہ کہ بہرحال بچے ہی کے مال سے نکالنا اس کے اوپر واجب ہوگا. تو نابالغ ممیز ہو یا غیر ممیز اس کے ولی کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے. البتہ آغا خوئی تھے وہ فرماتے تھے کہ نہیں، نابالغ کے مال پر نہ ولی کے اوپر واجب ہے نہ اس بچے کے اوپر واجب ہے. جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر اس کے 1 سال بعد یہ خمس نکالے گا اس کا.
لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں یا تو ابھی اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ اس کے مال سے خمس نکالے، لیکن اگر ولی نے نہیں نکالا یا ولی متوجہ نہیں ہے اس مسئلے کی طرف، تو یہ بچہ جب بالغ ہوگا تو اس کو فوری طور پر اپنے اس مال کا خمس نکالنا پڑے گا کہ جس پر 1 سال ہو گیا تھا اور وہ اس نے استعمال نہیں کیا تھا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے تحفے ہوں یا کوئی اور چیزیں وغیرہ ہوں، کپڑے ہوں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. تو نابالغ کے اپنے اوپر تو خمس نکالنا واجب نہیں، کیونکہ یہ تو اس پہ شرعی احکامات ہی نہیں ہیں، تو اس پہ واجب کیوں ہوگا؟ تو اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بچے کی سالگرہ پر آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ملنے والے تحفے اگر سال بھر استعمال نہ ہوں تو بچے کے ولی پر واجب ہے کہ اس کو خمس دے. اگر ولی خمس نہیں دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ وہ بچہ خود ہی جو اب بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، وہ اس کا خمس دے. تو نابالغ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو، اس کے ولی ہی کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کا خمس نکالے. اچھا، اب ایک بڑا دلچسپ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا تھا بھی کہ ممیز بچہ بھی تقلید کر سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی وہی تقلید ہو جو اس کے والدین کرتے ہوں. وہ مثلا مدرسے جانا شروع ہو گیا، مدرسے میں اس کو تقلید کروا دی گئی، بچے کو اطمینان ہو گیا، والدین اس کے کسی اور کی تقلید میں. ممیز بچے نے جو تقلید کی وہ کسی ایسے کی تقلید کی کہ جو نابالغ کے مال پر خمس کے واجب ہونے کا قائل ہی نہیں ہے، اور والدین جو ہیں اس کے جو ولی ہے اس کا، بچے کا باپ مثلا، وہ کسی ایسے کی تقلید میں ہے، مثلا آغا سیستانی کی تقلید میں، وہ کہتے ہیں بچے کے مال سے ہی خمس نکالا جائے گا. تو اب کیا خمس نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ بچہ ممیز اگر کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہے کہ جو نابالغ کے مال پر خمس کے وجوب کا قائل نہیں ہے، تو ولی کے لیے پھر وہ ولی خمس نہیں نکالے گا اس مال پر. پھر بچے کی تقلید، کیونکہ بچے کی تقلید کو، ممیز بچے کی تقلید کو صحیح سمجھا گیا ہے، تو وہ اپنی تقلید کے مطابق اس کے مال پر خمس نہیں، اس کا جو مرجع کہہ رہا ہے. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں پھر باپ نہیں نکالے گا اس کا خمس. یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اور ٹیکنیکل مسئلہ اس سلسلے میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ایک پیش آتا ہے، یہ ہر شخص اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، نابالغ بچے سے خرید و فروخت کا مسئلہ. دیکھیں، نابالغ بچہ جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور یعنی جو خرید و فروخت کرے گا بھی تو وہ خرید و فروخت شرعی لحاظ سے باطل شمار ہوتی ہے. باطل یعنی اگر بچہ خود آزادانہ طور پر خرید و فروخت کرے، آزادانہ یعنی بالکل انڈیپینڈنٹ، مثلا اس کو جیب خرچ ملتا ہے، وہ گیا بازار سے کھلونا خریدنے چلا گیا، 5 سال کا بچہ برابری میں مثلا اس کی دکان تھی کھلونے کی، وہ وہاں سے خرید کر لے آیا، اس نے پیسے دیے، اس نے دکاندار نے دے دیا. تو اب یہ بچہ آزادانہ طور پر اگر خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ خرید و فروخت باطل ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھی آگے چل کر میں بتاتا ہوں. البتہ بہت معمولی قیمت کی رائج خرید و فروخت ممیز بچہ کر سکتا ہے، لیکن غیر ممیز بچہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو بالکل ہی اس کی باطل ہے. مثلا 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ دکان سے کوئی چیز خریدنے، نہیں، وہ باطل ہے. اچھا، لیکن معمولی قیمت کی رائج خرید و فروخت جو ہوتا ہے، مثلا ٹافی خریدنے چلا گیا، غبارہ خریدنے چلا گیا ممیز بچہ، تو عام طور پر یہ والی خرید و فروخت اس کے لیے یعنی یہ والی خرید و فروخت کر سکتا ہے چھوٹی سی چیزوں کی. مثلا سگنل پہ ہوتے ہیں، غبارہ لے کے کھڑا ہوا ہے بچہ 9 سال کا، 10 سال کا، وہ بیچ رہا ہے، تو یہ ایک رائج خرید و فروخت ہے جو ممیز بچے عام طور پر کرتے ہیں. جب پہلے زمانے میں ہوتا تھا، وہ کنگیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے، ببل گم، فلاں، ٹافیاں، اس طرح کی چھاوڑی ٹائپ کی چیز ہوتی تھی ان کے پاس. تو یہ اس میں بھی کچھ مجتہدین ایسے ہیں یا گزرے ہیں کہ جو کہ کہتے تھے نہیں، کوئی ایک معمولی قیمت کی چیز بھی نہیں خریدی جا سکتی اس سے. اس کا بھی ایک نتیجہ نکلے گا آگے چل کر کہ وہ پھر وہ آپ نے اس سے وہ اگر بیچی کوئی چیز، وہ پیسے آپ کے پیسے نہیں بنیں گے. ابھی اس کے ہم کرتے ہیں آگے چل کے بات. یعنی لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو رائج جو خرید و فروخت ہے نا، عام طور پر بہت معمولی چیزوں کی، چھوٹی موٹی چیزیں، تو وہ خرید و فروخت صحیح ہے، وہ باطل معاملہ اس لحاظ سے شمار نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ کوئی بھی اس طرح سے اس نے چھوٹی سی ہاتھ میں چیزیں لی ہوئی ہیں بہت کم معمولی قیمت کی اور یہ رائج ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ خرید و فروخت صحیح ہے. لیکن اگر دیکھیں ممیز بچہ ہو یا غیر ممیز بچہ ہو، اگر وہ وکیل یا نمائندہ ولی بن کر خرید و فروخت کر رہا ہے، مثلا سگنل پہ اس کا باپ بھی کھڑا ہوا ہے،
بچہ اس کے ساتھ ہے اور بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے باپ کی طرف سے، تو دیکھا جائے تو یہ آغا سیستانی نے کہا اصل میں پھر یہ دو بالغ افراد کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، بچہ بیچ میں ایسی انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے مثلا. تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو، اگر وہ وکیل یا نمائندہ بن کر اپنے ولی کی سے خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کی اجازت سے کر رہا ہے، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، خرید و فروخت جائز ہے. لیکن اگر وہ وکیل اور نمائندہ نہیں، اچھا مثلا بعض اوقات ہوتا بھی ہے اور اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اب مثلا ہے کہ وہ بچہ جو ہے مثلا آلو بیچ رہا ہے، اب یہ اتنے چھوٹے بچے عام طور پر یہ آزادانہ خرید و فروخت تو نہیں کر رہے ہوتے کہ جناب یہ 5 سال کا بچہ منڈی جا رہا ہے، وہاں سے آلو خرید کے لا رہا ہے اور پھر وہ مثلا بیچ رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. یعنی عام طور پر ان کا کوئی ولی ہوتا ہے، اس کی اجازت سے یہ بچہ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ اطمینان ہے تو اس سے خرید و فروخت کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل مسئلے ہیں، ایک مسئلے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو نابالغ سے اگر خرید و فروخت کر لی ہو تو اب کیا کیا جائے، یعنی باطل معاملہ تھا. اچھا دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں نا کہ ممیز بچہ معمولی چیزوں کی تو خرید و فروخت کر سکتا ہے لیکن بڑی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے. مثلا ممیز بچہ آ گیا 12 سال کا، مکان کے کاغذات لے کے، آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، وہ کہنے لگا میں بیچنا چاہتا ہوں مکان اپنا. آپ نے کہا ہاں ضرور، آپ نے قیمت لگا کے اور اس کو دے دیا. آپ نے کہا تو بڑا اچھا موقع ہے، دیکھیے خود. آپ کہیں گے بھئی خود لا کے اس نے بیچا ہے مجھے. نہیں، ممیز بچہ معمولی چیزوں کی تو خرید و فروخت کر سکتا ہے، بہت قیمتی چیزوں کی نہیں کر سکتا ہے. گاڑی بیچنے آ گیا وہ ابا کی اپنے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، تو پروفٹ ہو جائے گا ہمیں. نہیں، یہ ممیز بچہ بالغ اگر ہو جائے تو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے مال کی، یعنی اپنی کوئی چیز جو اس کی اپنی ملکیت ہو اس کے ذریعے خرید و فروخت. تو لیکن بڑی چیزوں کی نہیں کر سکتا. گاڑی، گھر، زیور لے آیا وہ مثلا، تو یہ عام رائج معمولاً زیادہ قیمت کی خرید و فروخت اس طرح کی عمر کے بچے نہیں کرتے، تو وہ معاملہ باطل شمار ہوگا اور ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی کر لی ہو کبھی، مثلا بہت معمولی نہیں لیکن نسبتاً تھوڑی سی قیمتی ہے، تو خیر میں نے بہت بڑی قیمتی چیزوں کی مثال دے دی، لیکن اس سے کہیں کمتر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جناب آپ کو بچے کو تو آپ نے وہ چیز دے دی، وہ تو لے کے چلا گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پیسے آپ کے پیسے نہیں بنے. اب یا تو اس کے بچے کو ڈھونڈیں، اس کے ولی کو ڈھونڈیں اور اس سے کہیں گے بھائی یہ معاملہ غلط ہو گیا ہے، آپ یہ اپنے پیسے واپس رکھیں، میری چیز مجھے دے دیں. وہ اگر نہیں بھی دے تب بھی کم سے کم، کیونکہ معاملہ باطل تھا، تو یہ آپ کو پیسے اس تک ولی کو لوٹانے ہوں گے جو بچہ دے کے گیا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو پتہ نہیں کب ہے، کہاں چلا گیا، اب کچھ پتہ نہیں، تو آپ یہ نہیں کہ چلو جو گیا سو گیا، اب آئندہ میں خیال رکھوں گا. نہیں، جو اس طرح کی خرید و فروخت کی ہے، رد مظالم کے طور پر اس پیسے کو حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ کرنا پڑے گا. یہ ضرور واجب ہے، یعنی ہم اس پیسے کو رکھ نہیں سکتے. تو نابالغ سے خرید و فروخت اگر کر لی جائے تو اب کیا کیا جائے؟ ڈھونڈا جائے، اس تک وہ چیز پہنچائی جائے، اس کے ولی تک وہ نہ ملے تو احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو رد مظالم کے طور پر مستحق شیعہ کو صدقہ کر دیا جائے. اچھا اسی طرح سے دیکھیے ایک ہوتا ہے نابالغ جو گھر میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، ان کی کفالت کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ باپ اور یا دادا کی ذمہ داری ہوتی ہے. چلیں ابھی ہم باپ کی لے لیتے ہیں، اس کی کفالت اس کی ذمہ داری. تو کیا یہ کبھی مثلا باپ اگر کماتا ہی نہیں ہے یا مثلا انتقال ہو گیا اس کا یا کسی دوسرے ملک چلا گیا، بہرحال اب وہ یعنی کفالت خرچہ وغیرہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو کیا کبھی یہ کفالت ماں کی ذمہ داری بھی بن سکتی ہے؟ تو ویسے تو دیکھا جائے ماں کے اوپر یہ والی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کفالت کر سکے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، اور ماں کے پاس اگر کچھ اس طرح کے اموال موجود ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز، پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے مالی اعتبار سے. اچھا اب بچے کے جو مال ہے اس میں باپ یا باپ دادا دونوں کا تصرف کرنا، تو مثلا بچے کے والد اور باپ دادا کے لیے بچے کے مال سے خرید و فروخت، اجارے وغیرہ کے لیے تصرف کرنا کیا جائز ہے؟
تو اس میں یہ ہے کہ دونوں، جیسے آپ نے اس سے پہلے لڑکی کے نکاح کے لیے پچھلی دفعہ کے لیکچر میں سنا تھا کہ باپ اور دادا دونوں کے پاس بالکل برابر کی اتھارٹی ہے اس کے نکاح کی، تو اسی طریقے سے بچے کے مال کے تصرف میں بھی باپ اور دادا دونوں کو اتھارٹی ہے۔ اچھا، اس میں وہ والی شرط بھی نہیں کہ باپ اور یا دادا اس کے عادل ہونے چاہیے، گناہگار بھی ہیں، لیکن مثلا باپ اور دادا ہے تب بھی بچے کے مالی امور ان کے پاس، یعنی عدالت ہونا ان میں کہ وہ گناہگار نہ ہو، یہ کوئی شرط نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کوئی مصلحت ہی ضروری ہو، بس یہ کہ بچے کے لیے کوئی فساد والی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا وہ بچے کے اموال کو جو ہے کسی اور کو دے رہے ہوں، اپنے بھتیجے کو دے دیا، مثلا اس کو اگر ضرورت پیش آ رہی ہے اپنے بھانجے کو دے دیا بچے کا مال، دیکھا جائے تو بچے کے لیے بچے کا لاس ہو رہا ہے، یعنی اس طرح کی چیز کہ جو بچے کی مصلحت یا کسی اور اس میں استعمال ہو، یعنی بچے کے لیے تو اس میں فساد واقع ہو رہا ہے نا، اس کے آپ سارا مال اٹھا کے کسی اور کو دے رہے ہیں اس کا، تو اس طرح کی چیز نہ ہو۔ لیکن یہ کہ کسی مصلحت میں، چاہے بچے کی اتنی مصلحت اس میں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس میں اتنی مصلحت ہو ہی اس کو تصرف کرنے میں بچے کے مال پر، لیکن پھر بھی یعنی باپ اور دادا کو بچے کے اموال پر اس طرح کا تصرف ہے۔ تو یہ بھی پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی، تو یہ صرف باپ اور دادا کو ہوتا ہے، لیکن چچا، ماموں، نانا، بڑا بھائی وغیرہ ان کو اس طرح کا کوئی تصرف نہیں۔ اور یہ بھی بات آ گئی تھی کہ بچے کے مالی امور اور اس طرح کی دیکھ بھال یہ ننیالی رشتہ داروں میں سے تو کسی کے اوپر نہیں ہے، البتہ صرف باپ اور دادا کے اوپر ہے، حتیٰ کہ ماں خود بھی بچے کے مالی امور اپنے ذمے نہیں لے سکتی، نہ بالغ غیر ممیز کی نہ ممیز کی، اور اگر اسے لینا بھی ہے تو وہ حاکم شرع سے جا کر اجازت لے گی، پچھلی دفعہ یہ بات بھی بیان ہوئی تھی۔ اچھا، اب نابالغ غیر ممیز کی نجاست و طہارت کی گواہی کیا آپ قبول کریں گے؟ مثلا 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کپڑے کے اوپر پیشاب لگ گیا ہے، یا یہ کہ پیشاب لگا ہوا تھا میں نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ مثلا 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، بچے آنے لگتے ہیں، 4 سال کا بچہ بھی مدرسے کے اندر آ کر پڑھنے لگتا ہے، تو اس نے سیکھ لی بہت ساری چیزیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ تو نابالغ غیر ممیز کی نجاست و طہارت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کو وہ اگر کہہ بھی رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، تب بھی اگر آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کی نجاست تو آپ اسے نجس نہیں سمجھیں گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے پاک کر دیا ہے یا فلاں نے پاک کر دیا ہے، اور آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ اسے نجس ہی سمجھیں گے۔ یعنی بچے نابالغ غیر ممیز کی نجاست و طہارت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، البتہ نابالغ ممیز کی نجاست و طہارت کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اس کی۔ اچھا، اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا کسی چیز کو اس نے دھو لیا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ ممیز یعنی سمجھدار بچہ ہو اور نجس اور پاک کو صحیح طریقے سے جانتا ہو، وہ یہ کہے کہ کسی چیز کو اس نے دھویا ہے، اس صورت میں جب وہ چیز اس کے اختیار میں ہو یا اس کے کہنے سے اس اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کی بات قبول کی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ نجاست کی اگر خبر دے تو بھی اس کی بات قبول کی جاتی، یعنی ممیز بچہ اگر اس کے پاس ہے وہ چیز اور وہ نجس اور پاک کو صحیح طریقے سے جانتا بھی ہے اور وہ کہے کہ میں نے اس کو پاک کر دیا ہے، تو آپ اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ ہاں پاک کر دیا، اطمینان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ چیز پاک ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہوتے دیکھی ہے میں نے یا نجس ہو گئی ہے، اور تو اس کی بھی بات کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن ناسمجھ بچے کی گواہی اس سلسلے میں قبول نہیں کی جاتی۔ اچھا، اب آ جائیے نابالغ کی عبادات اور اس پر جو احکامات ہیں۔ نابالغ غیر ممیز کی عبادت کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ غیر ممیز عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ مثلا باپ کھڑا ہو گیا، چھوٹا بچہ 3 سال کا، وہ بھی ساتھ میں چھوٹی سی جانماز بچھا کے اس کے اوپر نماز اس نے پڑھنی شروع کر دی، اور اگر بالفرض 4 سال کا ہو گیا اور نماز کو پڑھنی بھی آ گئی ہے، بالکل صحیح وضو کیا ہے، صحیح نماز پڑھی، تب بھی بہرحال علماء نے کہا کہ یہ اس کو عبادت، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر عبادت کا حکم نہیں لگے گا، ایک لحاظ سے تمرین، مشق اور پریکٹس، وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے وہ، کیونکہ وہ قصد قربت نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ نیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس بچے کے اندر، تو اس کا ثواب بھی بہرحال جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کے والدین کو ملے گا کہ انہوں نے اس قابل کیا، اتنی کم عمری میں ناسمجھی میں انہوں نے نماز اس کو سکھا دی، وضو اس کو سکھا دیا۔ تو نابالغ غیر ممیز کی عبادت کا ثواب
اس کے ولی کو ملتا ہے یا جس نے بھی اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔ البتہ نابالغ ممیز کی عبادت کا ثواب، ابھی یہ بھی نابالغ ہے لیکن ممیز ہو گیا ہے، اس میں آغا سستانی سمیت دیگر علماء کہتے ہیں کہ نابالغ ممیز کی عبادت کا ثواب خود اس نابالغ ممیز ہی کو ملتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کو بھی وہ اس لحاظ سے شراکت ان کی ہوگی جنہوں نے اتنا اقدام کیا کہ اس بچے کو سن تمیز میں ساری چیزیں سکھا دی گئیں، اس کے والدین نے یا ٹیچر نے، وہ بھی اس میں حصہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنی عبادت کا ثواب خود ہی ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر دیا جائے گا اور یہ اس کے نامہ اعمال کو بھاری کرے گا۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بچے کی بیماری والدین کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی، تو اسی طرح سے بچے کی جو عبادت ہے وہ بھی نامہ اعمال میں، یعنی والدین کو اس کی بیماری کا بھی فائدہ ملتا ہے اور اس کی عبادتوں کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ یہ بہرحال اس لحاظ سے ایک بیچ میں بات آ گئی۔ تو نابالغ سمجھدار جو بچے ہیں ان کے لیے آغا سستانی نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ نابالغ سمجھدار بچے کو نماز پڑھنے اور دیگر عبادات بجا لانے کی عادت ڈالی جائے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ قضا نمازیں بھی پڑھنے پر آمادہ کیا جائے۔ آپ کہیں گی بھائی قضا نمازیں تو اس پہ تو کوئی نماز ابھی واجب ہی نہیں، تو قضا کیسے ہوگی؟ یعنی وہ نمازیں ممیز بچہ ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اس کی نمازیں صحیح شمار ہوتی ہیں، تو اگر ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ وہ جس دن وہ بالغ ہوا ہے بٹن دب کے بس وہ اس دن سے نماز ایسی پابندی سے شروع کر دے گا، اس کو پہلے ہی سے نمازوں کا عادی بنایا جاتا ہے، کئی سال پہلے سے مستقل اس کو نماز فجر کے لیے بھی اٹھایا جائے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ بلوغ کے فوراً بعد یہ اتنا قابل ہو جائے گا اور اتنا دیندار ہو جائے گا کہ بس یہ اس دن سے ہی فجر کی نماز شروع کر دے گا جس دن سے بالغ ہوا ہے۔ جیسے کوئی نابالغ بچی ہے، اس کو ابھی سے 7 سال سے 8 سال کی عمر سے یا اس سے اور پہلے سے اس کو حجاب کی عادت ڈالی جائے تاکہ جب یہ 9 قمری سال مکمل کرے تو اس کو عادت پڑ چکی ہو۔ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ نے انتظار کیا اس وقت تک کہ بھائی ابھی تو نابالغ ہے، چلتا رہے گا یہاں تک کہ 9 کے بالکل قریب پہنچی، تو اس سے بہت ساری گناہ اور وہ غلطیاں ہوں گی، اور جب تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی مائنڈ میک اپ کر لے وہ اور حجاب کی طرف اتنی آمادہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کہ اس کو اگر اس کی نمازیں کچھ چھوٹ بھی جاتی ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی تو نابالغ اس پہ تو ویسے ہی واجب نہیں، جو نماز ہو گئی چھوٹ گئی فجر کی رہ گئی چلو اب آگے بلوغ کے بعد پڑھ لے گا، نہیں، اس کو اس کی جو قضا ہو گئی ہے فجر کی وہ بھی اس پہ آمادہ کیا جائے اس کو کہ نہیں تم یہ اپنی قضا بھی پہلے پڑھو، یعنی تاکہ اس کو عادی اس بات کا ہو جائے۔ مستحب واجب تو البتہ نہیں ہے لیکن مستحب یہ کہ قضا نمازیں پڑھنے پر بھی اس کو آمادہ کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا، اس روایت کے اوپر ہر سال تقریباً لوگ آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں۔ خیر وہ ایک کہ 23 رمضان کی شب اپنے اہل و عیال کو پیغمبر اکرم بیدار فرماتے تھے، جس پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں دیتے تھے، اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ نیند کا علاج یوں کرتی کہ دن کو کھانا کم دیتی اور فرماتی کہ دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو۔ آپ فرماتی ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات کی خیر و نیکی سے محروم رہ جائے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب وہ دن کو کھانا کم دیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن تو رمضان کے دن ہوتے تھے، شب قدر تو اسی میں آتی ہے، تو یہ کون سے افراد اور بچے؟ تو بچے بھی یعنی ان کے خیال میں اگر 2 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ بھی ہے تو خاندان اہل بیت کے وہ والے بچے بھی جو روزہ رکھتے ہوں گے؟ نہیں، ایک عقلی لحاظ سے اس میں سوچا جائے کہ جو چھوٹے بچے اگر ہیں جن کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے تو ان کو اس طرح سے سختی کر کے وہ سب چیزیں واجبات کی طرح سے عمل درآمد نہیں کروایا جاتا تھا ان پہ۔ تو بہرحال یعنی ان کو اس طرح سے اس بات کی، جیسے اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو عادت ڈالی جائے، تو ان کو شب قدروں میں اٹھنے کی، جاگ کر عبادت کرنے کی عادت ڈالنا، اور دن میں کھانا ان کو کم دیا جائے تاکہ رات کو یعنی ایسا نہ ہو، کیونکہ کھانا زیادہ کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، اور شب قدر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عام دنوں میں شاید کسی کو نیند نہ آئے۔ میں تو اکثر پہچان اپنے لیے شب قدر کی میں نے قرار دی ہوئی، عام طور پر مجھے نیند آتی نہیں ہے زیادہ، تو اور شب قدر جس دن خاص ہوتی ہے راتوں میں، اور جس رات کو زیادہ نیند آنے لگتی ہے سمجھ جاتا ہوں آج ہی شب قدر ہے، ورنہ پورے سال نیند نہیں آ رہے، آج کیوں نیند آ رہی ہے؟ تو بہرحال ایک ایسی تو مذاق کی بات تھی۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے نابالغ کے
اس کو عادی بنایا جاتا ہے عبادات کا. اسی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے روزہ تعدیب کہتے ہیں اس کو. روزہ تعدیب کافی ساری چیزوں کے مجموعوں کے روزوں کو کہتے ہیں جو بھی ہمارے موضوع سے خارج ہیں. البتہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ وہ افراد جن پر رمضان کا اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوتا لیکن احترام رمضان میں یا مشق کے طور پر وہ اس دن بغیر روزے کی نیت کے منافی روزہ کاموں سے پرہیز کریں. یعنی ان کا عمل کیونکہ روزے جیسی شکل کا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو روزہ تعدیب کہتے ہیں. جس کے اندر ایک ہے وہ نابالغ بچہ جو رمضان کے دن کسی وقت بالغ ہو جائے, اور ایک اس کو بھی روزہ تعدیب کہتے ہیں کہ عام طور پر کہ ابھی اس کو سکھایا جا رہا ہے روزہ کہ روزہ ابھی سے ہی نابالغیت کے زمانے سے تم جو ہے وہ رکھنا شروع کر دو. خیر, تو ممیز بچہ جو ہے کیا اس کا روزہ صحیح شمار ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, ممیز بچے کی نماز بھی صحیح شمار ہوتی ہے, اس کو پورا ثواب ملتا ہے. ممیز بچے کا روزہ بھی صحیح شمار ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل اور دلچسپ مسئلہ آتا ہے کہ کیا ممیز نے روزے رکھے جب وہ ممیز تھا, نابالغ تھا لیکن ممیز تھا, تو بلوغ کے بعد ان کو قضا روزوں میں شمار کر سکتا ہے کہ بھئی وہ زمانے کے جو روزے میں نے رکھے تھے وہ صحیح روزے تو تھے, بعد میں مجھ سے کچھ قضا ہو گئے تو کیا میں اس روزے کو ان قضا روزوں میں کاؤنٹ کر لوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی نابالغیت ممیز کے زمانے میں جو روزے رکھے ان کا ثواب تمہیں ملا, لیکن ان کو تم بلوغ کے بعد کے قضا روزوں میں احتساب نہیں کر سکتے ان کا, یعنی ان کو اس میں شمار نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. اچھا, کیا غیر ممیز بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے؟ غیر ممیز بچے عام طور پر آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بچہ نمازیوں کے لیے مزاحمت کا باعث نہ ہو, مثلا وہ مسجد میں قلع بازیاں کھا رہا ہے, اور یا وہ میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی, وہ بچہ آیا اور ٹوپی میں تمام لوگوں کی سجدگاہیں اٹھا کر لے گئے جتنے بھی نماز جماعت میں کھڑے ہوئے تھے لوگ. اب وہ اس طرح یعنی مزاحمت ایجاد کر رہے, لوگ پریشان ہو گئے بھائی کیا کریں. اب اکثر لوگوں کو اس کا حکم بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر دوران نماز سے سجدہ غائب ہو جائے تو میری کیا ذمہ داری ہے. عموماً کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ویسے سجدہ صحیح نہیں ہوتا. خیر, اس کے حل ہیں لیکن پتہ ہونے چاہیے, لیکن وہ بھی ہم نے اس کو نہیں ذکر کر رہے. تو یا یہ کہ مسجد کو نجس کرنے کا احتمال نہ ہو, یہ دو شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نمازیوں کے لیے مزاحمت ایجاد نہیں کر رہا یہ بچہ, اور یا یہی کہ جیسے وہ آ رہا ہے لوگوں کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ رہا ہے آ کے, سب لوگ جو ہے نا چلیں اپنے باپ کی حد تک تو ایک حد تک ہے, لیکن اور لوگوں کے ساتھ بھی اس نے شروع کر دیا, زیادہ شرارتی بچہ ہے مثلا, مزاحمت ایجاد نہ کرے. یعنی اگر ایسی بات ہے تو پھر مکروہ ہو جاتا ہے ایسے بچے کو, اتنے ناسمجھ بچوں کو غیر ممیز کو لانا کہ وہ مزاحمت بھی ایجاد کر رہے ہیں نمازیوں کے لیے, یا نجس ہو کرنے کا احتمال ہو کہ مسجد نجس نہ کر دیں. اگر یہ شرطیں دونوں پوری ہو رہی ہیں تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ پھر بچوں کو مسجد لایا جائے, یعنی بہتر سمجھا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اچھا, اسی طرح سے ممیز بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے. یقیناً ممیز بچے عام طور پر نہ تو اس طرح کی مزاحمت کو ایجاد کرتے ہیں, سمجھدار بچے انہیں پتہ ہے کہ مسجد کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تو وہ آرام سے نماز پڑھتے ہیں. اب تک دیکھا نہیں گیا کہ ممیز بچے کوئی مزاحمت ایجاد کریں یا مسجد کو نجس کریں. تو بہرحال ممیز بچوں کو لانے, بلکہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ ان کی رغبت مسجد سے انہیں مسجد لایا جائے. تو عام طور پر جو اس طرح کے نابالغ لیکن ممیز بچے ہوتے ہیں ان کو لانا چاہیے اس میں. اچھا, اگر غیر ممیز بچہ صحیح اذان دے دے تو کیا کافی ہے؟ غیر ممیز بچے کی اصل میں اذان ٹھیک ہے, اس نے اذان دے دی, والدین کو اس کا ویسے ثواب مل جائے گا, لیکن غیر ممیز بچہ اگر مثلا نماز جماعت میں لے گئے اور وہ اذان دے رہا ہے تو وہ اذان کافی نہیں سمجھی جائے گی. ممیز بچے کی اذان نماز جماعت کے لیے کافی. یعنی کوئی بچہ ہے 13-14 سال کا, اس نے کہا کہ آج میں اذان دوں گا, تو وہ اگر اذان دے دے تو اس کی اذان صحیح شمار کی جائے گی. یا ٹھیک ہے کہ یہ اس بچے نے اگر اذان دے دی ہے تو اس کی اذان کافی, وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی. ممیز بچہ, نابالغ غیر ممیز بچے کی کافی نہیں, لیکن ممیز بچے کی اذان نماز جماعت کے لیے کافی. اچھا, پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ممیز بچہ نماز جماعت کی اقامت کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ کافی ہے؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں نہیں, غیر ممیز بچے کی اقامت کافی نہیں, اذان کافی ہے, اقامت کافی نہیں. یعنی وہ کسی بالغ ہی کو دینی پڑے گی تب یہ ثواب ملے گا اقامت کا.
لیکن نابالغ اگر اذان دے دے تو اذان کافی ہے، لیکن اقامت کافی نہیں، حد تک چاہے وہ ممیز بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے۔ اور ہمارے فقہ حنفی وغیرہ میں کہ نابالغ ممیز بھی اگر ہے تب بھی اس کی اذان وہ مکروہ شمار کی گئی ہے، یعنی اس کو پسندیدہ ان کی فقہ میں۔ اس وجہ سے کبھی کہیں ان کی بھی باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی کمیونٹی میں ساتھ رہتے ہیں دونوں، تو ایک دوسرے کی باتیں چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، نابالغ ممیز بچہ اذان دے اور دوسرے اس کو سنیں یا دہرائیں تو کافی ثواب ملے گا ان کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ بالغ شخص کوئی اذان دے رہا ہے تو دوسرے اس کو سنیں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کو دہرا رہے ہیں، اس کا بھی ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو جی ہاں، نابالغ ممیز کا بھی یہی والا مسئلہ ہے، وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کوئی بالغ شخص اذان دے رہا ہے، اس کو سننا اور اس کو دہرانا یہ ثواب رکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ کیا غیر ممیز بچے سے نماز جماعت میں اتصال قائم رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا بہت ہی نابالغ غیر ممیز بچہ جو ہے وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا مثلا، تو اب یہ کیا اس سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی نماز جماعت میں اتصال ہونا چاہیے۔ ابھی کورونا جب سے آیا تھا تو اس میں ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے فاصلے کی شرط قرار دی گئی تھی۔ عام طور پر ایک بڑا قدم جو ہوتا ہے، عام طور پر ایک قدم کا جو فاصلہ ہوتا ہے، قدم سے مراد ایک پاؤں نہیں بلکہ ایک قدم، یعنی ایک انسان جس طرح جب چل رہا ہوتا ہے تو ایک پاؤں ایک جگہ پہ ہوتا ہے، دوسرا پاؤں دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، معمولاً جتنا وہ قدم ہوتا ہے اتنا صحیح سمجھا گیا ہے۔ البتہ وہ میٹرز وغیرہ کا بھی اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، لیکن کہ اب یہ جو اتنا چھوٹا بچہ کوئی ہے اور وہ آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ سمجھیں گے جیسے یہ ہے ہی نہیں۔ نابالغ غیر ممیز سمجھیں یہ غائب ہے، بیچ سے یہ والی جگہ خالی ہے۔ اچھا، ایک بچہ اگر اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، یعنی ایک بڑے قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوتا دونوں نمازیوں کے درمیان، تو اس اتصال قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بہت سارے بچے اس طرح سے نابالغ غیر ممیز آ کے کھڑے ہو جائیں، مثلا 2-3 کھڑے ہو گئے، تو اتنا فاصلہ ہو جائے گا یہ، اور یہ سمجھا جائے گا کہ تو ان کو سمجھا ہی نہیں جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح طریقے سے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ لیکن نابالغ غیر ممیز ہیں تو اتصال قائم نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ایک ایک بچے کو 2 بالغ لوگ بیچ میں درمیان میں رکھیں تاکہ وہ اتنا زیادہ فاصلہ نہ بنے۔ لیکن ممیز بچہ اگر نماز جماعت میں اگر آ جائے تو ممیز بچہ نماز جماعت میں کھڑا ہوا شخص بالکل بالغ شخص کی طرح سے اس سے نماز جماعت کا اتصال قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر پہلی صف میں بھی لوگ عام طور پر بہت مساجد کے اندر شور مچاتے ہیں ممیز بچوں کو دیکھ کے، اسے نکالو، اسے پچھلی صف میں بھیجو، اتصال نہیں ہوگا۔ ممیز بچے 5, 10, 8, 10 بھی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں پہلی صف میں، لیکن کیونکہ ممیز ایسا ہی ہے جیسے بالغ شخص، تو اس کو پیچھے پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ممیز بچے کو سے نماز جماعت کا اتصال باقی قائم رہتا ہے۔ تو ممیز اور غیر ممیز اس کا فرق جو ہے وہ عام طور پہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، کیا ممیز بچہ جو نابالغ ہو نماز جماعت کی امامت کر سکتا ہے؟ تو ہماری فقہ میں ممیز بچہ جماعت کا پیش امام نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی قرات بالکل صحیح ہو، وضو نماز کے مسائل سے آگاہ ہو، وہ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کی نماز جماعت کا بھی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے بچے ہی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ بڑے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی نہیں، اور بچوں کی بھی امامت اس لحاظ سے وہ نہیں کر سکتا۔ البتہ مشق اور پریکٹس کے طور پر بس ویسے ہی کھڑا ہو کے اور وہ اس کو ان کو عادی بنا رہے ہیں اور وہ اس طور پر ہے، لیکن اصلاً وہ امامت نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو۔ اب آ جائیے، نابالغ کے سلام کا جواب دینا کیا واجب ہے؟ اس میں غیر ممیز اگر سلام کر رہا ہے، 3 سال کا بچہ، اس نے آ کے آپ کو سلام کیا، اس کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن ممیز بچہ اگر سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ممیز بچہ اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اچھا، ممیز بچہ اگر نمازی کو سلام کرے تو کیا نمازی کو جواب سلام دینا ہوگا؟ تو ممیز بچہ اگر نماز پڑھنے والے شخص کو آ کر سلام کرتا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جیسے کوئی بالغ شخص آ کر سلام کرے، یعنی اس نماز ہی کے درمیان اس کو جواب سلام دینا واجب ہے۔ یعنی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، اس نے آ کر سلام کیا،
آپ نماز کو روک دیں اور جس الفاظ میں اس نے سلام کیا اسی الفاظ میں اس کو جواب دیں. اس نے کہا سلام علیکم، اصل سلام جو ہے قرآنی جو سلام ہے وہ سلام علیکم ہے قرآن میں جو آیا ہے. السلام علیکم بھی صحیح ہے لیکن قرآن میں جو سب سے آیا ہے سلام جسے بہترین سلام کہا گیا وہ سلام علیکم. تو اگر بچہ اگر آ کر سلام کر رہا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وعلیکم السلام. اس نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام نہیں، جو بچے نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ بھی السلام علیکم ہی کہیں جواب میں. اس نے کہا آپ کو سلام علیکم تو آپ بھی جواب میں سلام علیکم ہی کہیں. وعلیکم السلام کہنا یہ صحیح نہیں. تو بہرحال بچہ اگر نمازی کو آ کر سلام کرے، ممیز بچہ، تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا اس کو بالغ شخص کی طرح سے واجب رہے گا. اچھا، اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک گروپ پورا بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے آ کر پورے گروپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو اس میں سے اور کسی نے جواب نہیں دیا، صرف ممیز بچے نے جواب دے دیا، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ سب پہ سے ذمہ داری اتر جائے گی؟ اس کا علماء نے کہا کہ جی ہاں، سب پہ سے ذمہ داری اتر جائے گی. ممیز نے اگر سلام کا جواب دے دیا اگرچہ وہ نابالغ ہے، نابالغ غیر ممیز نے دیا تو وہ کافی نہیں. یہ سب گناہگار ہو جائیں گے کہ انہوں نے پورے گروپ کو سلام کیا ہے، گروہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، آنے والے نے سب کو آ کر سلام کیا تو سب میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سب پہ سے ساقط ہو جاتا ہے. تو نابالغ غیر ممیز نے جواب دیا کافی نہیں، نابالغ ممیز نے جواب دیا تو اس کو کافی سمجھا جائے گا اور سب کا ذمہ ادا ہو جائے گا. اچھا، پاگل ممیز بچہ سلام کرے، یعنی عمر کے اعتبار سے وہ اس سن میں ہے کہ مثلا 15 سال پورے ابھی اس کے نہیں ہوئے ہیں اور نفسیاتی مریض ہے یا نیم پاگل ٹائپ کا اس طرح کا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، اس کو بھی جواب دیا جائے. اچھا، اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا غیر ممیز مرحوم کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ مرحوم کی قضا نمازیں مثلا غیر ممیز ہے لیکن مثلا 4 سال کا 5 سال کا نماز پڑھنی آ گئی تو اس کی نماز صحیح نہیں، یعنی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، یہ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا کسی کی. ہاں البتہ ممیز بچہ اس کو اگر صحیح سے نماز آتی ہے اور شرائط کے مطابق تو پھر یہ کسی مرحوم کی قضا نمازیں اپنے والد کی، دادا کی، بہت سے اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، جتنے بھی پڑھتے چلیں وہ ہے تو اس کی اگر وہ صحیح طور پر نمازوں کو پڑھ سکتا ہے تو اس کی نمازیں کافی ہیں، یعنی اس کو صحیح سمجھ لیا جائے گا. لیکن مرحوم کے روزوں کے لیے اجیر بننا، اس نے کہا بھائی یہ تو ہے لیکن یہ کہ ہمیں اجرت لے کے روزے رکھنا شروع کر دے، تو نابالغ ممیز اجیر نہیں بن سکتا. یعنی یہ پیسے لے کے کسی کے روزے رکھنا، نماز اجارہ لینا، روزے اجارہ لینا، یہ نہیں کر سکتا. یہ خود سے ویسے ہی اگر پڑھنا چاہے کسی مرحوم کی تو اگر صحیح طور پہ پڑھ سکتا ہے تو صحیح ہے، اجارہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، یہ معاملات میں آتا ہے تو اس کا مسئلہ. تو یعنی ممیز بچہ نہ نماز کے اجارہ لے سکتا ہے نہ روزے کو اجارے کے اوپر لے سکتا ہے. ہاں اگر رکھ سکتا ہے، اگر اسے آتا ہے اس کو شرائط کے مطابق اگر رکھ سکتا ہے. کیا ممیز بچہ جسے نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو وہ اگر پڑھ دے تو کافی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں کافی. ممیز بچے اگر نماز جنازہ پڑھ دے تو کافی ہے، سمجھ لیا جائے گا کہ سب پہ سے ذمہ ادا ہو گیا. ممیز بچے نے نماز جنازہ پڑھ دی اکیلے نے. البتہ وہ ضرور ہے، ابھی آگے چل کر اس کا بھی آئے گا، کہ ممیز بچہ امام جماعت البتہ نہیں ہو سکتا نماز جنازہ کا. وہ آپ نے اس سے پہلے سن لیا کہ ہم نے نماز جماعت کے سلسلے میں بیان کیا کہ حتیٰ کہ بچوں کی نماز کی بھی امامت نہیں کر سکتا. تو ممیز بچہ جو ہے نماز جنازہ خود سے اکیلے طور پر پڑھ سکتا ہے. اچھا، کیا نابالغ ممیز بچہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے؟ تو اس میں بھی علماء نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے اور وہ اپنا نکاح ممیز بچہ نہیں پڑھ سکتا. اچھا، کیا ممیز بچہ غسل میت دے سکتا ہے؟ کسی نے یہاں ٹریننگ لے لی ہے مدرسے وغیرہ سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا دادا کا انتقال ہوا، میں اپنے دادا کو خود غسل دوں گا اور صحیح سے غسل دینا آتا بھی ہے. تو جی ہاں، ممیز بچہ غسل میت بھی دے سکتا ہے اور کافی ہے اور سب پر صحیح ذمہ داری ہٹ جائے گی. ممیز بچے کا آپ نے دیکھا کہ کتنا اس کو بالغ شخص کے قائم مقام اسلام نے تقریباً سمجھا ہے. کچھ چیزوں میں سے نہیں سمجھا ہے، کچھ میں سمجھا ہے، تو یہ سارے مسئلے ہیں. اسی طریقے سے نابالغ ممیز اگر میت کو مس کرے تو کیا غسل مس میت واجب ہو جائے گا؟
تو دیکھیے اس لحاظ سے ابھی واجب تو ہو جائے گا، لیکن اس کے زمانے، اس کو ادائیگی کا زمانہ، یعنی اگر یہ اس کے اوپر کس نے کسی میت کو ہاتھ لگا لیا ممیز نے، تو غسل اگر یہ کر لے تو غسل مس میت صحیح ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد اسے نہیں کرنا. لیکن اگر اس نے ہاتھ لگایا تھا اور بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اسے غسل مس میت کرنا پڑے گا اگر اس نے غسل مس میت نہیں کیا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو اس نے جو ہاتھ لگایا تھا مردے کو، یہ تو نابالغیت کے زمانے میں لگایا تھا، لیکن غسل مس میت اس کے اوپر آ گیا. لیکن اگر غیر ممیز ہے، وہ اگر غسل مس میت اسے سکھا بھی دیں تب بھی کافی نہیں ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کو غسل مس میت کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اپنے کے غیر ممیز بچے کو غسل مس میت کروا بھی دیا جائے تو کافی نہیں سمجھا جاتا اس کو. اچھا، کیا مرد یا عورت غیر ممیز بچے یا بچی کو غسل میت دے سکتے ہیں؟ ایک بچہ کوئی انتقال کر گیا، تو اگر وہ غیر ممیز بچہ ہے تو بچہ ہے تو عورت اسے غسل دے سکتی ہے. غیر ممیز بچی ہے اسے نامحرم مرد غسل دے سکتا ہے. البتہ علماء فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ 3 سال سے زیادہ والے عمر کے بچے کو پھر نامحرم اس طرح سے غسل نہ دیں اور مماثل اس کو غسل دیں. یعنی اگر بچی ہے تو کوئی عورت اس کو غسل دے، اور اگر بچہ ہے تو کوئی مرد دے. یعنی بہرحال احتیاط مستحب ہے. لیکن ممیز بچے میں تو مماثل کو ہی دینا ہوگا. یعنی عورت اگر ہے تو وہ لڑکی ہے تو عورت دے اسے، اور لڑکا ہے تو کوئی مرد ہی اس کو غسل دے. لیکن غیر ممیز بچے میں عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی، چاہے وہ نامحرم ہی کیوں نہ ہو، اس کو غسل دے سکتا ہے. اور احتیاط مستحب ہے کہ 3 سال سے زیادہ والے کو نہ دے. اچھا، اسی طرح سے کیا عورت اور مرد ممیز بچے یا بچی کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو نہیں دے سکتے. ممیز بچے اور بچی کو یہ لوگ غسل نہ دیں. یعنی اگر ممیز بچی ہے وہ مثلا 8 سال کی، اسے کوئی مرد نامحرم اس طرح سے نہ دے، یا ممیز بچہ ہے اسے کوئی عورت جو ہے وہ غسل نہ دے. اچھا، ایک اور بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کس بچے کی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہوتی. آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر بچہ قمری لحاظ سے 6 سال مکمل کر چکا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے. یعنی 6 سال قمری مکمل کر چکا ہو، اور جو بھی 6 سال کا نہیں ہوا ہو لیکن نماز کی سوجھ بوجھ اس میں آ گئی تھی، فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا پڑے گی. یعنی 6 سال کا مکمل ہو چکا ہے تو نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے، لیکن 6 سال کا نہیں ہوا لیکن نماز کی سوجھ بوجھ آ گئی تھی تو احتیاط واجب کی بنا پر پڑھنا ضروری ہے. اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نماز کو جانتا ہی نہیں تو اس کی نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے. یعنی اگر کوئی نہ بھی پڑھے اس کی نماز جنازہ، جیسے عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ابارشن ہو گیا یا بچہ پیدا ہوتے ہی مثلا جو ہے وہ مر گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے کوئی پڑھنا چاہے تو. لیکن ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مستحب نہیں، یعنی ثواب بھی کوئی نہیں. پڑھ دیں تو ٹھیک ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، لیکن ثواب کوئی نہیں. تو یہ عمر کے لحاظ سے بچوں کی نماز جنازہ کا بھی ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں مسلمان بچوں کی میت پر نماز جنازہ واجب نہیں، لیکن وہ بچہ جو نماز کو سمجھ پاتا اس کی نماز جنازہ واجب ہے. اور شک ہے کہ سمجھ پاتا تھا یا نہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ بچے 6 سال کا ہو گیا تھا یا نہیں. اگر 6 سال کا ہو گیا تھا تو نماز جنازہ واجب ہے، ورنہ واجب نہیں. فرماتے ہیں کہ جو بچہ نماز کو سمجھ نہ پاتا اس کی نماز جنازہ کے مستحب ہونے میں اشکال ہے. بہتر ہے کہ پھر احتیاط واجب ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو پڑھیں. خیر، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بچے نابالغیت کے زمانے میں جو انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کی نماز وحشت قبر پڑھنا بھی ثواب رکھتا ہے؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نابالغ بچے کے انتقال پر تدفین کی پہلی رات رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز وحشت قبر پڑھی جائے. لوگ وحشت قبر کو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی گناہگار، اس کو جو قبر میں وحشت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بچہ تو بھی نابالغ ہے اور اس نے تو کوئی گناہگار بھی نہیں، تو اس کو وحشت قبر کیوں ہوگی.
اور بہت سے کہتے ہیں کہ جب ہم مثلا مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ان کو تو ویسے ہی کوئی مولا علی آئیں گے تو وحشت قبر نہیں ہوگی، تو بلا وجہ لوگوں سے نماز وحشت قبر پڑھائی جا رہی ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ نماز وحشت قبر ایک ثواب والا نماز یا اعمال مجسم ہو کے اس کو انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ اگر نابالغ بھی ہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو ہم روایات میں ملتا ہے کہ جناب اس کو یعنی وہاں ثواب کی کیفیات کو ہم نہیں سمجھتے کہ کیسی خوشی ان لوگوں کو ملتی ہے کہ نماز کا ہدیہ گیا ان کے پاس۔ بہت سی روایتوں میں کہ خوان لا کے پیش کیا جاتا ہے جس میں ان کے لیے حلے اور تحفے تحائف اور یہ ہوتے ہیں کہ فلاں نے جو تم سورہ تمہارے لیے پڑھا ہے اس کا، یا وہاں کی ہمیں زندگی پتہ نہیں کہ وہ اس کو کس صورت میں ملتی ہے چیز۔ تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی گناہ گار ہی ہو جس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جائے، کوئی بالغ شخص نہیں، نابالغ کے لیے بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ البتہ آغا مرتضیٰ موہری جو آغا سستانی کے استفتاء سیکشن کے ہیڈ ہیں، ان سے ہم نے آغا سستانی کا مسئلہ اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نابالغ کے لیے نماز وحشت قبر کی مشروعیت ثابت نہیں، یعنی اس کا استحباب اور وہ بھی بہت مشکل ہے، یعنی اس کو شرعی نہیں سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے ویسے ہی پڑھ لیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، نماز ایک اچھی چیز ہی ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، لیکن استحباب وغیرہ کا اس میں یعنی مشروعیت نہیں ہے اس کے اندر۔ ان شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا کہ نابالغ بچے کے لیے جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے، لیکن یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے۔ اچھا، ممیز بچہ کیا سونا پہن سکتا ہے؟ مرد ممیز، لڑکی اگر ہے تو ظاہر پہن ہی سکتی ہے، تو بالغہ بھی پہن سکتی ہے، لیکن ممیز بچہ کیا سونا پہن سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ پہن سکتا ہے۔ البتہ اس میں بھی آغا سستانی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ نماز کے دوران اس کا استعمال نہ کرے، یعنی اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ نماز جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو یہ تم نماز کے درمیان اتار دو، بہتر ہے، البتہ واجب تو نہیں ہے، یعنی نابالغ ممیز جو ہے وہ سونا پہن سکتا ہے، بہتر ہے کہ نماز میں نہ پہنے۔ نابالغ بچہ اگر کوئی گناہ کرے تو دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جیسے نابالغ اگر مثلا غیبت کر رہا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس سے اس کو روکا جائے تاکہ عادت نہ پڑے اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیزیں وہ نہیں کر سکتا ہے، اس سے ہر صورت میں اس کو روکا جائے گا۔ مثلا وہ چوری کرنا شروع کر دی اس نے، مثلا اس نے قتل کر رہا ہے، وہ مثلا 13-14 سال کا لڑکا ہے وہ قتل کر رہا ہے، مثلا بہت سے ہو سکتا ہے کہ بیمار دماغ کے لوگ یہ کہیں کہ بھائی اگر کوئی قتل کروانا ہے بالفرض تو ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس کے یہ تو مکلف ہی نہیں ہے، اس کو گناہ ہی نہیں لکھا جاتا، نابالغ ہے، چلو اس کے ذریعے زہر دلوا دیں کسی کو، معاذ اللہ کسی کے ذریعے کسی کو قتل کروا دیں، نہیں، وہ ایک دوسرا ایک بڑا ایک پہلو ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کے جس سے معاشرہ پورا درہم برہم وغیرہ ہوتا ہے، اس سے لازمی اس کو روکا جائے گا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اور گناہ ہیں جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا اس طرح کی کوئی اور چیز، زبانوں کے جو گناہ ہوتے ہیں اگر وہ ہو جائیں تو وہ بہرحال نہیں لکھے جاتے کیونکہ یہ ابھی نابالغ ہے، لیکن اس طرح کے جو گناہ ہیں قتل، چوری وغیرہ، اس سے لازمی اس کو روکا جائے گا۔ اگر ممیز بچے نے کسی کا مالی نقصان کر دیا تو کون ضامن؟ کیا اس کی مثلا 11-12 سال کا بچہ ہے، اس نے کسی چیز کے جا کے اور شیشہ توڑ دیا کسی کی گاڑی کا مثلا، تو اب اس بچے سے لیا جائے گا یا یہ اس کے ولی سے لیا جائے گا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اس بچے کے مال سے ہی اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کا جبران کیا جائے گا، اور یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر مثلا اس نے نابالغیت کے زمانے میں کسی کا کوئی مالی نقصان کیا تھا تو یہ نہیں کہ بھائی بچپنے میں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، نہیں، یہ ضامن رہے گا اور بالغ ہونے کے بعد وہ جو نقصان نابالغیت کے زمانے میں کیا تھا یہ اس کو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ممیز بچے نے اگر کسی کا کوئی جسمانی نقصان کیا ہو، دیت وغیرہ واجب ہو گئی، ایسا مارا لڑائی جھگڑے کے اندر، مثلا بچے ہیں آپس میں جھگڑ پڑے، وہ ایک نے اٹھا کے پتھر مار کے سر پھوڑ دیا کسی کا، دیت واجب ہو گئی، تو اس بچے کا اگر اپنا کوئی مال موجود ہے تو اس مال سے وہ دیت دی جائے گی، ورنہ بالغ ہونے کے بعد یہ بچہ اپنے مال سے جو ہے اس کی دیت ادا کرے گا یا معاف کروائے گا اس کو۔ یعنی یہ نہیں کہ جو گزر گیا بھائی ٹھیک ہے، آئندہ وہ زمانے میں تو چھوٹے بچے تھے کہ ہو ہی جاتا ہے سب کے ساتھ، نہیں، وہ ضامن رہے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کو ادا کرے گا۔ اچھا، اب خود بچوں کو، ممیز اور غیر ممیز بچوں کو مارنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے نابالغ اولاد کو جسمانی سزا دینا آغا سستانی فرماتے جائز نہیں، لیکن اگر اس کو مارنے پیٹنے کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے،
تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر 3 بار سے زیادہ نہ مارے، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا نہ جسم لال ہو یا نہ سیاہ ہو جائے. اور بالغ اولاد کو مارنا تو فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر جائز ہی نہیں. یعنی 15-16 سال کا لڑکا اگر ہو گیا ہے اور تو باپ اس کو مار رہا ہے، اس پہ ہم کافی تفصیلی وقت تھا کچھ عرصے پہلے جس پہ پورا درس لے چکے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ دیت وغیرہ بھی باپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. ابھی تو آپ کے اس میں ہے کنٹرول میں، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوگا مارنے پیٹنے سے ہمیشہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں. زیادہ تر 99.99% دیکھا ہے کہ اس کا صرف کوئی یعنی سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں. لیکن کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے بغیر، یہ مثلاً باز نہیں آ رہا ہے اس سے، تو فرماتے ہیں کہ 3 بار سے زیادہ نہیں مار سکتا ہے احتیاط واجب کی بنا پہ، وہ بھی اس طرح کہ دیت واجب نہ ہونے پائے. یہ نہیں کہ باپ اس طرح سے مار رہا ہے، اس کے نیل پڑا جا رہا ہے، اس لال ہوا جا رہا ہے وہ، یا مثلاً ڈنڈے وغیرہ سے اس کو مار رہا ہے، ہاتھ سے ہی مار رہا ہے، یہ جائز احتیاط لازم کی بنا پر نہیں. اور آیت اللہ خامنہی تو فرماتے ہیں اولاد کو کسی بھی حال میں مارنا جائز نہیں. اور یہی بات پوچھی گئی ہے آغا سستانی سے شاگرد کو، یعنی مثلا استادوں کو مارنے کے لیے. جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ لیجئے کیا ہے وہ، کہ وہ چمڑی آپ کی اور ہڈیاں ہماری، پتہ نہیں کیا اس طرح سے کچھ کہا جاتا ہے. بہرحال ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی، یہ جو والدین کے لیے بھی وہی والا مسئلہ ہے، وہی استاد کے لیے بھی. اچھا، استاد کو اگر اتنا مارنا ضروری ہو جائے، کوئی بچہ ایسی بڑی خرابی میں مبتلا ہو رہا ہو، تو ولی کی اجازت سے اس کو 3 بار ایسا مار سکتا ہے فقط کہ اس کا جسم سرخ یا نیلا وغیرہ نہ پڑے، یعنی دیت واجب نہیں ہونی چاہیے. اور بالغ کو تو ولی کی اجازت سے بھی نہیں مار سکتا. یعنی وہ کہے کہ بھئی یہ جو بالغ ہے یہ 15 سال کا 16 سال کا، آپ یہ دیکھیں تو میری طرف سے باپ کہہ رہے بالکل اجازت ہے خوب مارے. نہیں، وہ تو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے مارنے کی، تو استاد کو کیسے ملے گی؟ تو ولی کی اجازت سے نابالغ کو فقط اتنا مارا جا سکتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. اور آغا خامنہی فرماتے ہیں شاگرد کو بھی کسی حالت میں نہیں مارا جا سکتا. اچھا، اب آ جائیے نابالغ بچہ یہ اگر اعتکاف کرے تو کہا، یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. نابالغ بچہ اگر ممیز ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کا اعتکاف صحیح ہے بالکل. اچھا، کیا نابالغ بچے کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کر دے، یا اس کے سرپرست کو دے کر اسے بچے کی ملکیت قرار دے دے، یہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آغا سستانی فرماتے ہیں صدقہ دینا، نابالغ جو ہے وہ صدقے کو قبول نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ نابالغ صدقہ لے نہیں سکتا، یعنی ولی کی اجازت اس میں اس کی ہونی چاہیے تو پھر قبول کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اگر اسی طریقے سے فطرہ بھی اگر دے رہے ہیں تو یا فطرے کے اندر یہ ہے کہ فطرہ انسان چاہے تو اس نابالغ کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، فطرے کے اندر ہے. جی 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 نہیں، آپ وہ قبول نہیں کر سکتا اس کو، یعنی وہ لے لیا تو بس ٹھیک ہے، لے لیا اس نے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ولی وغیرہ کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا، اب ایک اور بھی چیز ہے، ایک عورت کے لحاظ سے بھی اور نابالغ بچے کے اعتبار سے بھی ہے کہ کیا نابالغ ہے وہ ذبح کر سکتا ہے جانور قربانی کا؟ تو عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، اور نابالغ ممیز کا بھی قربانی وہ صحیح سمجھی گئی. یعنی وہ اگر صحیح طریقے سے ذبح شرعی دونوں افراد کر سکیں تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، یعنی ذبح کر سکتی ہے جانور کو، اور نابالغ ممیز بھی کر سکتا ہے. میں غیر ممیز کا البتہ صحیح نہیں. اچھا، اسی طریقے سے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں اور وہ کافروں کے ہیں مثلاً اولادیں. تو کیا کافر غیر کتابی جو ہوتا ہے، مثلا کوئی ہندو کا بچہ ہے، کیونکہ اگر وہ کافر کتابی کا بچہ ہے تو خود کافر کتابی ہی موجودہ مجتہدین کے نزدیک پاک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی، عیسائی، پارسی وغیرہ آغا سستانی کے نزدیک. تو کیا کافر، ابھی ہم بات کریں کافر غیر کتابی جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں یا لا مذہب ہیں، تو ان کا بچہ جو ہے وہ نابالغ، وہ نجاست کے حکم میں، نابالغ غیر ممیز.
اور ممیز بچہ بھی نجاستی کے حکم میں. لیکن یہ کہ اگر وہ ممیز بچہ اظہار اسلام کرے تو پھر وہ اسلام کے حکم میں ہوگا, اسے پاک سمجھا جائے گا. آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر وہ اظہار اسلام کر رہا ہے, اگرچہ نابالغ ہے لیکن وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, تو یہ نہیں کہ بھئی یہ تو نابالغ ہے, یہ تو اپنے ماں باپ کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی ماں باپ اگر کافر ہیں تو یہ بھی کافر کہلایا جائے گا, وہ غیر ممیز ہے. ممیز اگر کہے کہ میں اظہار اسلام کرتا ہوں تو اس کے اسلام کو کافی سمجھا جائے گا اور اسلام کے ہی احکام اس پر ہوں گے. یہاں تک کہ اگر وہ نابالغ ممیز اظہار اسلام کے بعد مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی وغیرہ. لیکن غیر ممیز ہے 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ وہی, اگر باپ ہندو ہے تو وہ بھی بچہ بھی ہندو اور وہ بھی نجس. وہ گھر میں اگر آ گیا اور گیلا ویلا ہاتھ لگ رہا ہے اس کا تو پاک کرنا پڑے گا. لوگ کہیں گے بھئی یہ جو نابالغ بچہ اس کا کیا نہیں, وہ اس کے تابع سمجھے جاتے ہیں, یعنی اپنے باپ کے ولی کے تابع سمجھے جاتے ہیں. ہاں البتہ یہ کہ بچہ اسلام میں رغبت تو رکھتا ہے, یعنی اظہار اسلام نہیں کیا لیکن اسلام کی تعلیمات میں رغبت رکھتا ہے, یا وہ تحقیق کر رہا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں یا نہیں کروں, تو اس حالت میں اس شک والی جو کیفیت ہوگی اس میں اس کی نجاست کے حکم کو یعنی احتیاط واجب ہے کہ اس پہ نجاست کا حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا, اور یعنی احتیاط وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کی رعایت کرنا اولا ہے. لیکن چھوڑیے اس کو, یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ نابالغ ویسے جو غیر ممیز ہیں وہ تو نجیس ہیں سارے بچے, کافر کے جو ہیں, کافر غیر کتابی کے. اور اگر ممیز بچے ہیں تو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اظہار اسلام کر رہا ہے, اگر اظہار اسلام کر رہا ہے تو پاک ہے, ورنہ نہیں. اچھا, روزے دار نابالغ رمضان کے دن اگر بالغ ہو جائے, نابالغ شخص نے استحباب کی نیت سے روزہ رکھا ماہ رمضان میں اور دن میں کسی وقت بالغ ہو گیا, تو اگرچہ واجب تو نہیں کہ اس روزے کو مکمل کرے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ روزے کو مکمل کرے. یہ بھی ظاہر ہے کہ جب وہ اس دن بالغ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ممیز ہو چکا تھا وہ, اور اس نے روزہ رکھا ہوا تھا, روزہ صحیح تھا اس کا, تو فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ اس روزے کو مکمل ہی کر لے, البتہ اس پر واجب نہیں. خیر یہ تو ہو گیا. اچھا, اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ممیز بچوں کے روزے صحیح شمار ہوتے ہیں, اگر لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جو ابتدائی جوانی میں ہم نے روزے نہیں رکھے اس وقت پتہ نہیں میں بالغ ہوا تھا بھی یا بالغ نہیں ہوا تھا, کیا ان کی قضا رکھنی ہے؟ یعنی ان دنوں کے متعلق, ان رمضانوں کے متعلق کہ جس پہ شک ہو کہ پتہ نہیں میں اس زمانے میں بالغ تھا یا نہیں تھا. تمام مراجع فرماتے ہیں اگر نہیں جانتا تھا کہ اس زمانے میں بالغ ہوا تھا یا نہیں تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں. یعنی کہ وہ رمضان کے کچھ ایسے دن گزرے کہ جس میں یہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں شاید بالغ ہو گیا تھا یا نہیں, تو فرماتے نہیں شک کی حالت میں ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی. ایک اور بڑا دلچسپ مسئلہ آتا ہے کہ کسی نے مستحب روزہ رکھا ہو لیکن نابالغ ممیز بچہ اسے دعوت افطار دے. آپ کو پتہ ہے کہ مستحب روزے کو مومن کی دعوت پہ کھول لینا مستحب ہے. اب جو دعوت دے رہا ہے وہ ممیز بچہ ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اور آیت اللہ اسحاق فیاض بھی فرماتے ہیں مستحب نہیں ہے کہ روزے کو افطار کریں ممیز بچے کے کہنے پر. یہ مومن بالغ شخص کے لیے یہ والا استحباب ہے کہ کوئی مومن دعوت افطار دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. یہ الگ ہے کہ انشاءاللہ جب رمضان کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکے ہیں, لیکن آئندہ بھی شاید بیان کریں کہ معمولی چیز کی جو دعوت افطار ہوتی ہے نا وہ اس پہ روزہ کھولنا مستحب نہیں ہے. مثلا کسی نے کہا کہ بھائی میں روزے کا ثواب, ہاں پہلے ایک اور بات بتا دی جائے, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں روزے کو درمیان سے لوگوں کو کھلوانا, مثلا دن کے 12 بجے بسکٹ لے کے پہنچ گئے, یہ لیجیے, اچھا مستحب روزہ یہ لیجیے افطار کر لیجیے, تو خود کھلوانے والے کو کوئی ثواب نہیں. یہ دماغ میں رہے. یہ اس مومن کے لیے کہ وہ مومن کی دعوت کو اس کی خوشی کی خاطر قبول کرتے ہوئے اپنے روزے کو کھول لے, تو اسے روزے کا بھی ثواب ملے گا اور مومن کے دل کو خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا.
لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، اور بلکہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ مثلا معمولی تشرفات جو ہوتے ہیں، جیسے چائے لا کے پلا دی، پانی کا گلاس دے دیا، اور جناب بسکٹ دے دیا، ٹافی دے دی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز انہوں نے دے دی، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے کھولنا. یعنی دعوت طعام دی جائے، کھانے کی دعوت ہو، یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز ٹکڑا پکڑا دیا جائے اس پہ روزہ کھولنا، یہ مستحب نہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر ممیز بچہ اگر دعوت افطار دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں تب بھی ثواب، یعنی مستحب نہیں ہے کہ آپ روزہ کھولیں. یہ بالغ افراد، بالغ مومنین کے لیے والا کہ وہ اگر دعوت افطار دیں تو روزہ کھولنا مستحب ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ روزے کسی نے نہیں رکھے جان بوجھ کر، تو کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. 60 مسکین نہیں مل سکیں تو یعنی یہ نہیں کر سکتا وہ کہ 60 سے کم فقیروں کو زیادہ کھانا کھلا دے، جو مل کے 60 ہو جائے. مثلا کہ 30 افراد کو 2 مد طعام دے دے، یعنی ڈبل دے دے، تو 60 کا عدد پورا ہو جائے. نہیں، 60 یعنی ہیڈز کاؤنٹ کیے جائیں گے، یعنی 60 جو کفارے دینے ہوتے ہیں. ایک روزہ تو قضا رکھنا ہی ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ اس طرح سے چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے. تو 60 افراد ہونے چاہیے. تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم 30 افراد کو 2 ڈبل دے دیں. اچھا، لیکن فقیر کے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو، اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ، ممیز اور غیر ممیز وہ سب کو کاؤنٹ کر سکتا ہے. مثلا ایک گھر میں 10 افراد اگر رہ رہے ہیں تو 10 افراد تو یہیں پر ہی اس کے ہو گئے، یعنی ان 60 میں سے 10 ہی ہو گئے. اب 50 سے اور تلاش کرنے پڑیں گے. یعنی جو یہ 10 افراد ہیں، اس میں چاہے بچے ہی کیوں نہ آ جائیں، یعنی بچے، ممیز، غیر ممیز، یہ سارے ملا کر یہ 60 کا عدد مکمل ہو جاتا ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید بالغ افراد کے 60 کا عدد مکمل کرنا ہوتا ہے. نہیں، اہل و عیال میں سے اگر اس کے بچے بھی ہیں تو اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے. ہاں، اب اس میں آتا ہے کہ اگر بچہ کسی نے گود لیا ہوا ہے، ابھی ہم اس کے احکام پہ نہیں جا رہے، ابھی اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، تو یہ بچہ بھی جب ممیز ہو جائے گا تو وہ جو اب اس کی ماں بنی ہوئی ہے تو یہ بھی اس سے حجاب اسی طرح سے کرے گی، اس طریقے سے ایک عام نامحرم جو ممیز بچہ ہوتا ہے اس سے حجاب کا جو حکم ہے، سوائے اس کے کہ وہ احتیاط واجب وغیرہ میں رجوع کر لیں. یعنی نابالغ ممیز بچے کو، یعنی اگر گود لیا اس نے بچے کو، تو وہ ممیز ہونے کے بعد اس کے احکامات وہی اسی طرح سے ہوں گے اس عورت کے لیے بھی جو کہ ایک عام ممیز بچے کے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس کے نام کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، وہی سب کے سب، یعنی اصل باپ کے نام سے ہی یہ بچہ ہمیشہ پکارا جائے گا، اور ڈاکومنٹ میں بھی اسی کا ہی نام لکھنا پڑے گا. اگر ایسے نام کسی نے اپنے لکھوا لیے ہوں تو ان ناموں کو تبدیل کر کے اصل باپ کا نام کروانا پڑے گا. خیر، اچھا، اب کیا نہیں، اب یہ اگر میں نے شروع کیا کہ اب کیونکہ 2 گھنٹے مکمل ہو گئے ہیں، اگرچہ ابھی بڑے دلچسپ مسئلے کچھ بچے کے حج و عمرے وغیرہ کے سلسلے میں اور کچھ اور احکام اس کے کچھ باقی رہ گئے ہیں، لیکن چلیں اگر وہ بالفرض اگر رہ بھی جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگلی دفعہ مکمل کر لیں، اگلی دفعہ مکمل نہ بھی کر سکیں، تو یہ بہرحال تقریباً اچھا خاصا 80-90% تقریباً نابالغ ممیز بچوں کے فقہی احکام کیا ہم نے تقریباً مکمل کر دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی، یعنی کوئی ایک حکم کسی جگہ پر نہیں ہے، کہیں چیز مانی جا رہی ہے اس کی، کہیں اس کی نہیں مانی جا رہی ہے، کہیں مانی جا رہی ہے، کہیں نہیں مانی جا رہی ہے، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ. تو بہرحال صرف ممیز بچوں ہی کے فقہی احکام کتنی ورسٹیلٹی اور ایک وسعت اور وہ سب رکھتے ہیں. تو اس انداز سے بھی کلاسیں لینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کا دماغ ذرا کھل جائے. اور یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نابالغ کا صرف ایک فلاں چیز بتا دیں، اس میں کتنے زیادہ مسئلے، آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ الگ الگ مسائل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے بات. تو اس طرح سے بھی اگر سوچنے کا ایک آپ انداز بنا لیں کہ مسائل کو اس انداز سے پوری جامعیت کے ساتھ اگر
سیکھیں تو وہ معاشرے میں آپ کام کرنے کے لحاظ سے زیادہ مفید ہوں گی کہ مختلف چیزوں کی طرف آپ کی نگاہ رہے گی، اور مختصار کی طرف ہر وقت طبیعت مائل رہے گی کہ بس جناب 2 4 5 10 منٹ، لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بس اس حتیٰ کہ 5 منٹ کے کلپ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، بس 2 منٹ سے زیادہ کا نہ بنائے کر۔ ارے بھائی 2 منٹ میں کون سی چیز ہے جو بیان ہو سکتی ہے؟ اتنے مسائل آپ نے سنے، 2 منٹ میں کیسے بیان ہوں گے؟ ہر مسئلہ الگ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ یہاں پر آج یہ والی گفتگو ہم روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں اس کے باقی ماندہ مسئلے اگر موڈ ہوا اس کو مکمل کرنے کا، ورنہ کسی نئے موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، پچھلی دفعہ کے جو سوالات تھے وہ نیچے کاؤنٹر پہ جوابات ان کے لکھ کر دے دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ درمیان میں اس وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ جو اتنی تسلسل کے ساتھ یہی موضوع ہمارا مکمل نہیں ہوتا، پھر آپ کے سوالات بھی بیچ میں ڈال دیے جائیں تو وہ بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اس میں۔ تو آپ لوگ یا تو لکھ کر سوال دے دیں، وہ ان کے جوابات اگلے اتوار کو مل جائیں گے، یا پھر یہ کہ آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس فیس بک اور وہ اس میں ان باکس میں آ کر سوال کریں، جو بھی اپنا ہے اس میں ہم زیادہ جلدی اور تیز رفتاری سے جوابات دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر گفتگو آج کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔